أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ چلیے، وعلیکم السلام۔ میں آپ سب کو میوٹ کر دیتی ہوں تاکہ پھر بیچ میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو، جس نے بات کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں مائک کھول کے۔ چلیں، ڈسکشنز ہو گئیں کچھ ہماری کلاس سے پہلے، اس ڈسکشنز کو ابھی میں کنٹینیو نہیں کر رہی ہوں کیونکہ پھر ٹاپک لمبا ہو جاتا ہے بہت۔ جس کو بھی بات کرنی ہے وہ ڈائریکٹلی مجھے پلیز کال کر لیں، مجھ سے بات کر لیں، اور جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر میرے بس میں ہوگا تو میں آپ لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ آئی ایم ناٹ اے اسکالر، بار بار بتاتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ جتنی بھی نالج اللہ نے دی ہے، جو بھی شریعہ کا کورس کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنا دیا کہ خود بھی کوشش کریں عمل کرنے کی اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنے لاسٹ سیشن میں جو کمپلیٹ کیا تھا سورہ الاعراف کی آیہ نمبر 93 کیا تھا ہم نے۔ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیہ نمبر 94 آف سورہ الاعراف۔ آیہ نمبر 94 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ وما ارسلنا، آپ نے کئی دفعہ یہ دیکھ لیا ہے، and not we send۔ ارسلنا ہے فارم 4 آف را سین لام، ارسلہ یرسلو ارسالون، ارسلہ یرسلو ارسالون، کہ ہم نے بھیجا۔ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا۔ and not we sent فی قریتن، to any city، قریہ سٹی کو کہتے ہیں، من نبیین، اے پروفٹ، کوئی ایک پروفٹ میں سے، نبی میں سے، الا except that، الا اخذنا، we seized، we took، اخذنا took بھی ہوتا ہے، seized بھی ہوتا ہے۔ اخذ یأخذ، اخذن، حمزہ خا زال، اخذ یأخذ اخذن۔ So, and not we sent to any city any prophet except that we seized اہلہا، its people۔ اس قریہ کا مطلب ہے its، اور people اہل کو کہتے ہیں، اہل کہتے ہیں people کو۔ اور نہیں بھیجا، اردو میں، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ مبتلا کیا، یہ جو سیز تھا اس کا لفظ یہاں پر اردو میں لکھا تھا مبتلا کیا، which is a good word، مبتلا کیا ہم نے وہاں کے لوگوں کو، یعنی کہ ہم نے وہاں کے لوگوں کو پکڑ لیا ہوتا ہے یا سیز کر لیا ہوتا ہے، لیکن مبتلا کیا یعنی ان کو کسی آزمائش میں ڈالی۔ اور کیا آزمائش تھی؟ بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ بالبأساء، باسا کیا ہوتی ہے؟ کوئی ہارڈ شپ، کوئی سختی، کوئی کلیمٹی۔ تو ود بالباسا، ود ایڈورسٹی، والضراء اینڈ ہارڈ شپ، دونوں چیزوں کو الگ الگ اللہ نے لکھا ہے۔ باسا یعنی کوئی ایول کام ان کے ساتھ ہوا، کوئی سختی ہوئی، والضراء اینڈ ہارڈ شپ، لعلہم سو دیٹ دے میں، یضرعون، یہ لفظ یضرعون کے روٹ لیٹرز ہیں ضاد را عین، ضاد را عین، تضرع لکھ لیں، تضرع یا تضرعو، تضرعن۔ یہ کون سا فارم ہے؟ فارم 5، تفعل کا فارم ہے، فارم 5۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس چیز میں مبتلا کیا؟ سیز them with adversity and hardship so that یتضرعون کا یضرعون so that they may humble themselves۔ یضرعون کا مطلب ہے عاجزی کرنا، ہمبل ہو جانا، ہیوملٹی ہو جانی، so that they may humble themselves، یعنی جب ان کا کلیمٹی آئی تو they should become humble۔ اردو میں ہے سختی، ہم نے ان کو مبتلا کیا کس چیز میں؟ سختی اور تکلیف میں، تاکہ وہ عاجزی کریں۔ دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کسی خاص پرٹیکولر انسیڈنٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے ہیں۔ اینی سٹی، اینی پروفٹ، اس طرح اللہ کرے کھل، ابھی ہم نے پڑھا اوروں کے بارے میں، لیکن یہاں پر کسی خاص کے بارے میں نہیں بتا رہے۔ کہہ رہی جب ہم کسی بھی سٹی پہ کسی بھی ہم پروفٹ کو بھیجتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک لا ہوتی ہے اللہ کی، جو کہ وہاں پر سیٹ ان آپریشن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جو وہاں پر نافذ ہو جاتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہائی لائٹ ہے اس آیت کی، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری فیٹ جو ہے، ہماری کانسیکوینس جو ہوں گی، ہماری تقدیر جو ہے، وہ ہمارا اینڈ جو ہے وہ کیسے ڈٹرمن ہوتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک قانون ہے، جنگل نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔
جو کہ اس پیٹرن کو فالو کرتا ہے. اور وہ پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایونٹ کیا ہوتا ہے، اس میں ہیومن ہسٹری کیسے بنتی ہے، وہ واقعہ کیا ہوتا ہے. ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ڈیوائن میسج جو ہے، جو اللہ کا میسج ہے، جو کوئی بھی نبی لے کر آتا ہے، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. یہ ہم سیکھ رہے ہیں سے. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ کہ اللہ کا نبی کوئی بھی میسج لے کر آئے، ہم اس کو فالو کریں. ابھی کلاس سے پہلے یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ چیز کرنی چاہیے کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اس میں یہ کرنے میں حرج کیا؟ کرنے میں حرج یہ ہے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، جو چیز ان کے صحابہ نے نہیں کی، جو پرانے نبیوں نے نہیں کی، کسی نے بھی جو اللہ کا میسج لے کر آئے اور ہم ایک نئی چیز دین میں ڈال رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بدعت بن جاتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے جو لاز ہیں نا، وہ اللہ کے میسج سے بھی زیادہ کہتے ہیں نا، اس کا سکوپ بہت بڑا ہے. میسج تو آتا ہے، میسج ہم پڑھتے ہیں، میسج ہم سنتے ہیں، میسج ہم امپلیمنٹ کریں نہ کریں، لیکن جب اللہ کے لاز موشن میں آ جاتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں نیوٹنز لا آف موشن ہے، تو یہ لا آف فلاں ہے، تو لا آف جو ہے، تو یہ جب اللہ کے لاز موشن میں آ جاتے ہیں، اللہ کا جو اس کا سکوپ جو ہے، اس کا دائرہ کار جو ہے، وہ اس کے میسج سے بہت بڑا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا، اتفاق سے یہ ہو گیا. اتفاق کا لفظ ہے ہی نہیں، اسلام میں ہے ہی نہیں. میٹرز ڈو ناٹ سمپلی ہیپن بائی دیم سیلفس. کوئی بھی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی ہے. ہم انسان کبھی بھی اکیلا نہیں رہ سکتا ہے. وی کی ناٹ اسٹینڈ alone کہ میں کھڑی ہوں، میں جو مرضی کر لوں. جیسے کہ ایتھیسٹ کہتے ہیں بھائی وی آر الاؤڈ ٹو ڈو وٹ وی وانٹ ٹو ڈو. جو کچھ بھی ہوتا ہے اٹ از اے پارٹ ان دس یونیورس، اٹ از اے پارٹ آف این الیبوریٹ اسکیم. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی اسکیم بنائی ہوئی ہے، اور اس کا ایک کوئی پرپز ہے، اس کا ایک ایم ہے، الٹیمیٹ ایم ہے، اس کے کوئی مقاصد ہیں. اور وہ جو نیچر نے ڈیوائز کیا، اللہ نے جو لا آف نیچر ڈیوائز کیا ہے، وہ اللہ کے ول کے مطابق، اللہ کی مشیت کے مطابق، اللہ کے ارادے کے مطابق، اللہ کی مشیت کے مطابق، اللہ کے ارادے کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کے پلان کے مطابق وہ سب کچھ چلتی ہے. تو اسلامک کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ول، میں اور آپ کا، ہمارا ول جو ہے، ہمارا جو ارادہ ہے، ہماری جو نیت ہے، اور ہمارا جو ایکشن ہے، ہم جو کچھ کر گزرتے ہیں، وہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ہماری انٹینشن سے، ہمارے ارادے سے اور ہمارے ایکشن سے ہمارا فیٹ، ہمارا فیوچر وہ ڈٹرمن ہوگا. میرے لیے میرا ہوگا، آپ کے لیے آپ کا ہوگا. لیکن بڑی پوائنٹ یہ ہے کہ میرا ول اور میرا ایکشن، یا آپ کا ول اور آپ کا ایکشن جو ہے، اٹ شوڈ بی سین ود ان دا کانٹیکسٹ آف Allah's ول اینڈ Allah's پاور. اگر اللہ کا ول ہوگا تو وہ میرا ول چلے گا، اگر اللہ کا ول نہیں ہوگا تو میرا ول نہیں چلے گا. اللہ کا پاور سب سے بڑا ہے، وہ اس کو روک لے گا. سو آور ول اینڈ آور ایکشن، اگین ایک بات ہے، یہ ڈائریکٹ انٹرنیکٹ، اس کا انٹریکشن ہوتا ہے ود دی انٹائر یونیورس. میں اکیلی نہیں کھڑی ہوں اس دنیا میں. بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت سارے سچویشنز ہیں جن کا ایک اسٹرانگ انفلوئنس ہوتا ہے ہماری ہیومن ہسٹری پہ، اور اس کو وہ بناتی ہے. تو یہ جو ہماری ہیومن ہسٹری بنی ہوئی ہے، ابھی آپ جو پڑھ رہے ہیں اتنے، ہم اس سے یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہیومن ہسٹری کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی بھی اٹیمپٹ کرے گا تو وہ صرف اکنامیکلی نہیں کر سکتا، صرف بایولوجیکلی نہیں کر سکتا، صرف جغرافیکلی نہیں کر سکتا. یہ سب چیزیں بہت پیٹی ہیں، بہت نیرو ہیں. اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب بھی انہوں نے کسی نبی کو بھیجا کسی بھی سٹی میں، انہوں نے کیا کہا؟ نبی نے ورشپ اللہ، اعبد اللہ. اور ان کو کیا کہا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، شرک ہیں یا منافق ہیں، جو بھی ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں. اگر انہوں نے سبمٹ نہیں کیا تو اللہ نے ان کو ٹیسٹ کیا. کس چیز سے؟ بتایا تھا نا، ایڈورسٹی سے اور ڈسٹریس سے. اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر ٹرائلز آئے، ٹیسٹ آئے، ان کے اوپر ہارڈ شپ آئی، ان کے اوپر پراورٹی آئی، ان کے اوپر بیماریاں آئیں، ان کے اوپر کلیمٹیز آئے. تو یہ ایک پیٹرن ہے اللہ کے ٹرائل کا. اور ہارڈ شپ یہ ایک ٹیسٹ اس لیے ہوتا ہے، اب میں آپ کو اتنا لمبا ایک لیکچر دے چکی ہوں اس پہ کہ ٹیسٹ کس لیے ہوتا ہے. ٹیسٹ اس لیے ہوتا ہے کہ وی ٹرن بیک ٹو اللہ. اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف جائیں. اور ایک اور پرپز کیا ہے ٹیسٹ کا ہمیشہ؟ لعلہم یضرعون. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تاکہ ہم ہمبل بن جائیں. اگر ہم پہ کوئی ٹیسٹ آتا ہے، ہم ہمبل بن جائیں، ہم ایروگنٹ نہ رہیں، ہم میں تکبر نہ رہے، ہم بالکل ہمبل بن جائیں. اینڈ وی سبمٹ ٹو دا ٹروتھ. صرف ہمبل ہونے سے نہیں ہوتا، وی سبمٹ ٹو دا ٹروتھ. جو صحیح بات ہے اس پر ہم عمل کریں، اس پہ سبمٹ کریں. ہم نے اتنے سارے ابھی سٹوریز پڑھے، آپ کو یاد ہے لاسٹ فیو سیشنز میں، پچھلے 3 4 سیشن میں ہم یہی پڑھ رہے تھے. اور جسٹ لاسٹ ویک ہم نے کس کا پڑھا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام کا اور مدین کا. یہ ایک یونیورسل لیسن ہے. صرف آخری سبق کوئی دیکھ لیں، یونیورسل لیسن ہے فار آل ٹائمز.
उन शुएब अलैहिस्सलाम के लोगों ने क्या किया, दे कंटिन्यूड इन देयर एरोगेंस, और उन्होंने अपनी ट्रांसग्रेशन को इंक्रीज कर दी। तो जब सोसाइटीज करप्ट हो जाती हैं, जब सोसाइटीज फसाद फैलाती हैं, जब अनफेयर हो जाती हैं, अनजस्ट हो जाती हैं और एरोगेंट हो जाती हैं, तकब्बुर करती हैं, तो अल्लाह का पनिशमेंट उनको नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो बिलीव करते हैं, जो ऑनेस्ट रहते हैं एंड रिमेन पेशेंट, उनका क्या होता है, उनको विक्ट्री मिलती है। ये याद रखें, दोनों तरफ से। सारा का सारा माहौल, सारा की सारी सोसाइटी करप्ट नहीं हो जाएगी, सबके सब अनजस्ट नहीं हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम लोग को उनमें से रखे जिनके बिलीव्स भी सही हों, जो ऑनेस्ट भी रहें और जो पेशेंट भी रहें। हमें ये होता है कि हमसे लोग नाराज हो जाएंगे, हमें लोग क्या कहेंगे। नहीं, आप इसकी फिक्र नहीं करें। अगर आप सीधे रास्ते पर हैं, यू विल बी विक्टोरियस इंशाल्लाह, एक ना एक दिन। आया नंबर 95, आया नंबर 95, सुम्मा बद्दलना मकान सय्यअतिल हसना हत्ता अफौ वक़ालू क़द मस्स आबाअना दर्राउ वस्सर्राउ फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून। अब आप देखें कि हालत बदलते में देर नहीं लगती। अल्लाह ताला कहने सुम्मा, देन, बदलना, ये तो उर्दू में भी हम कहते हैं तब्दील करना, लेकिन इसका फॉर्म कौन सा है अरबिक में, बा दाल लाम। इसका बदला युबद्दिलु तबदीलुन, बदला युबद्दिलु तबदीलुन कौन सा है, फॉर्म टू। यानी रिप्लेस करते रहना, अलग अलग तरीके से रिप्लेस करते रहना, यानी जो चीज बार बार होना, इसको भी ये जो होता है फॉर्म टू होता है, और बहुत जोर से होता है, उसको भी कहते हैं। जैसे है ना, कसरा कहते हैं कि इट ब्रोक, ये वो टूट गया। लेकिन कसरा का कहते हैं वो स्मैश हो गया, चूरा चूरा हो गया। इस तरह आप याद रखें कि जब भी फॉर्म टू आता है उसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होती है। सुम्मा बदलना, देन वी रिप्लेस्ड मकान सय्यअतिल हसना, द बैड कंडीशन, सब जो उनका कंडीशन था, जो सिचुएशन था, मकान जो था सय्या था, वो बैड कंडीशन था, किससे बदला, हसना। हसना का मतलब है गुड से। यानी उनके इतने खराब हालात हुए, इतने खराब हालात हुए, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो हालात उनके बिल्कुल उलट हो जाते हैं, हत्ता यहाँ तक कि अनटिल अफौ। अफौ का मतलब होता है अफा या अफू, अफौ ये माफ करने वाला नहीं है, ये आइन फा वाव जो है, अफा या अफू, अफ वन, इसमें माफ करने का भी आता है, लेकिन इस वक्त क्या आ रहा है, इस वक्त इंक्रीज करने का आ रहा है। हत्ता अफौ, यानी वो माफी का नहीं इस वक्त है, दे इंक्रीज्ड, यहां तक कि वो इंक्रीज हो गया, अनटिल द इंक्रीज। दोबारा कहती हूँ, देन वी रिप्लेस्ड द बैड सिचुएशन और बैड कंडीशन विद गुड अनटिल दे इंक्रीज वकालू एंड दे सेड, और उन्होंने कहा, उर्दू में है पहले, फिर हमने बदल दी बुराई की जगह भलाई से, यहां तक कि वो बढ़ गए और कहने लगे, क्या कहने लगे, कद मस्सा आबाअना दर्राउ वसर्राउ फअखज़नाहुम बग़ततम वहुम ला यशऊरून। कद मस्सा, कद का मतलब है सर्टेनली, यकीनन। मस्सा का मतलब है टू टच, मस्सा यमुस्सु मस्सुन, मस्सा यमुस्सु यमस्सु मस्सुन, मीम सीन सीन, किसी चीज को टच करना या एफ्लिक्ट करना या किसी चीज तक पहुंच जाना, यानी रीच्ड। कद यानी सर्टेनली हैज हैड टच्ड और रीच्ड आबाअना आवर फोर फादर्स अदर्रा एडवर्सिटी वसर्रा एंड ईज, यानी उनको भी कभी भी ईज आई और कभी कभी उनके ऊपर रिफ्लिक्शन आई और कभी उनके ऊपर बहुत आसानियां आ गई। फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन, अल्लाह ताला कह रहे हैं सो वी सीज देम, अखजना वी सीज्ड हुम देम बग़ततन, बग़ततन का मतलब है सडनली, अचानक, वहुम ला यशऊरून, वाइल दे डिड नॉट परसीव, वो शऊर नहीं रखते थे। उर्दू में है यकीनन पहुंची थी हमारी, वो लोग कह रहे हैं, कालू वो कहते हैं, पहुंची थी हमारे बाप दादा को भी, हमारे आबा और अजदाद को भी तंगी और खुशहाली दोनों, फिर हमने उन्हें पकड़ लिया, अल्लाह ताला कह रहे हैं अचानक, और वो शऊर नहीं रखते थे या वो खबर नहीं रखते थे। तफसीर में देखते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो किसी टाइप ऑफ सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। व्हेन अल्लाह डिसाइड्स कि मैं इनका ट्रायल चेंज करता हूँ, जब अल्लाह की मर्जी होती है, व्हेन अल्लाह विल्स, वो क्या करते हैं, वो रिप्लेस कर देते हैं बुराई को अच्छाई से, अच्छाई को बुराई से, मतलब सिचुएशन को। तो अल्लाह ताला बता रहे कि उन्होंने उनकी जो एफ्लिक्शन और डिफिकल्टी थी उसको गुड फॉर्च्यून से चेंज कर दिया। अब उनके पास हर चीज बहुत आने लग गई, फॉर्च्यून आ गया, कंफर्ट आ गया, हैप्पीनेस आ गया। आपको बताया ना, अफो का मतलब है इंक्रीज, उसका असल मतलब है टू गो अबव एंड बियॉन्ड। जब अल्लाह ताला अफो करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसका मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई हद ही नहीं है। उनके नंबर्स में भी इंक्रीज हो गए, उनकी लाइफ आसान हो गई, वो इंजॉय करने लग गए। और फिर इसके साथ मैंने तफसीर में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, दे वर टेस्टिंग एवरी प्लेजर, और इस एक्सटेंट तक कि दे नो लॉन्गर हेजिटेटेड टू डू एनीथिंग दे डिजायर्ड।
जब आपके पास हर कुछ आ गई, आपके पास एफ्लुएंस आ गया, पैसा आ गया, माल आ गया, औलाद आ गई, पावर आ गया, सब कुछ आ गया, तो फिर क्या, फिर आपको किस चीज की फिक्र है? तो वो कभी एम्बेरस फील नहीं करते थे कि जो भी करें अच्छा करें या बुरा करें। आखिर उनकी हार्डशिप तो खत्म हो गई ना, पॉवर्टी तो खत्म हो गई, पुअर हेल्थ खत्म हो गया, न्यूमेरिकल वीकनेस खत्म हो गई, सब कुछ उनकी खत्म हो गया, फियर खत्म हो गया। अब तो वो एफ्लुएंस को एंजॉय कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं, गुड हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, फर्टिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं, अपने नंबर्स को एंजॉय कर रहे हैं, और पीस एंड सिक्योरिटी को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये चेंज ऑफ फॉर्च्यून वॉज नो मोर देन अ ट्रायल। ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। ज्यादा भी आजमाइश है और कम भी आजमाइश है। और जो कम हो जाती ना, टेस्ट ऑफ हार्डशिप जो होती है, उसमें तो फिर भी इंसान कहता है कि चलो सब्र करो, सब्र करो, सीख लेता है सब्र करना। और उससे क्या होता है, कभी कभी उसके अंदर जाग आ जाती है, मतलब वो जाग जाता है। उनको ये ख्याल आ जाता है कि हम अल्लाह की तरफ टर्न करें, और हम पे ये इतनी बड़ी आजमाइश है, हम अल्लाह से दुआ करें। जब हम परेशान होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब घर में किसी की डेथ होती है, घर में कोई बीमार, हम क्या करते हैं? वी टर्न टू अल्लाह, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह इसको ठीक कर दे, या अल्लाह ये दूर कर दे, या अल्लाह ये परेशानी, बिजनेस में कुछ होता है, या अल्लाह हमारा बिजनेस ठीक कर दे। हमारी सप्लीकेशन, हमारी दुआ बहुत अर्नेस्ट होती है, और हमें उसमें होप होता है, एक रीअश्योरेंस होती है, एक प्रॉमिस अल्लाह की तरफ से नजर आता है कि ठीक हो जाएगा। लेकिन जो टेस्ट ऑफ एफ्लुएंस होता है, वो समझते नहीं है लोग। वो लोग समझते भी नहीं, और लोगों को समझ भी नहीं आता कि उसमें क्या करें। एक तो टेस्ट समझ में नहीं आता, कहते हैं अब तो सब खत्म, हम बिल्कुल ठीक है, अल्लाह हमसे राजी है। दूसरी बात यह है कि वो लोगों को समझ नहीं आता क्या करें। लोग और हीडलेस हो जाते हैं, और वो ये कह सकते हैं अब तो हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। वो हर चीज के प्लेजर में, आपको जिस तरह बताया, हर चीज में इंडल्ज करना शुरू कर देते हैं। उनका एटीट्यूड, ये एटीट्यूड बहुत कॉमन है एफ्लुएंट लोगों में, अमीरों में, जो एंजॉय करते हैं रिचेस को लॉन्ग पीरियड के लिए। चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो कम्युनिटी कम्युनिटी लेवल पे आप यहाँ देखते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी आप देखते हैं कि वो स्पेंड करते हैं, वो एंजॉय करते हैं, और वो रेकलेस होते हैं, वो हीडलेस होते हैं। उनको ये भी नहीं ख्याल आता है कि दूसरों के राइट्स क्या हैं, उनको ये भी ख्याल आता है कि अल्लाह के राइट्स क्या हैं। वो अल्लाह से भी दूर हो जाते हैं। कहेंगे हम नमाज पढ़ते हैं, नहीं नहीं, हम जा रहे हैं दावत में, जाए तैयार व्यार सब कुछ होके जा रहे हैं, नमाज पढ़ के आए हैं। नमाज पढ़ना इज नॉट द, इट्स द बेसिक। नमाज नहीं पढ़े तो फिर और क्या करेंगे? तो वो दे बिकम मोर एंड मोर सिनफुल जब उनके पास एफ्लुएंस आ जाती है। उनको कोई सिन, कोई क्राइम उनको तकलीफ ही नहीं देती। वो ये भी नहीं सोचते कि अल्लाह हमसे नाराज होगा, नहीं सोच सकते वो लोग, क्योंकि वो कहते हैं अल्लाह हमसे राजी है। वो ये भी नहीं रिफ्लेक्ट करते हैं कि दूसरों के ऊपर जो ट्रायल्स आए हैं वो किस किस्म के आए हैं, जो हमसे पहले जो पेरिश नेशंस थे उन पे किस किस्म के ट्रायल्स आए। वो ये कहते हैं बस लाइफ जस्ट गोज ऑन विदाउट अ पर्पस, कोई डेफिनेट गोल नहीं है, कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला आगे कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे जो आबा अजदाद थे, उनके सामने भी बैड फॉर्च्यून आया, फिर गुड फॉर्च्यून आया। मतलब उनका हार्डशिप आया, फॉर्च्यून तो नहीं कहेंगे बैड को, आप हार्डशिप ही कहेंगे, मैंने गलती से कह दिया। हार्डशिप भी आता है और गुड फॉर्च्यून भी आता है हमारे आबा अजदाद पे। उनकी इंटरप्रिटेशन थी कि ये समथिंग नॉर्मल है, ये तो होता ही रहता है, अल्लाह ताला हालात बदलते रहते हैं। और ये कब से हो रहा है? सालों साल से हो रहा है, सदियों से हो रहा है। तो ये हो रहा था और अभी भी हो रहा है। कभी इंसान आसानी में हो जाता है, कभी सख्ती में हो जाता है, कभी हमारे पास ईज हो जाती है, कभी हमारे पास हार्डशिप हो जाती है, कभी हमारे पास जॉय होता है, कभी हमारे पास सॉरो होता है। टाइम चेंज होता है, साथ साथ हालात भी चेंज हो जाते हैं। और वो इसको ऐसे देखते हैं जैसे एक रिपीटेड साइकिल है, इट इज द टर्न ऑफ वन साइकिल टू दी अदर। उनको एडवर्सिटी हो गई, अब वो गुड फॉर्च्यून में है, तो इसीलिए उनको कोई रिमाइंडर की असर नहीं होता, कुछ भी असर नहीं होता। और उनको जो है वो अपने गुनाह करते रहते हैं, वो रिजॉइस करते हैं, इस दुनिया में बहुत खुश रहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है उनके दिमागों में ये होता है एट दैट मोमेंट, जब वो बिल्कुल हीडलेस होते हैं, कि उनका फेट जो है वो सील किस तरह होता है। उनका फेट सील होता है, वो बस हो गया हमारा फेट, हमारी अब अच्छाई अच्छाई का जमाना आ गया, हमारी खुशी का जमाना आ गया, अब ये ऐसे ही रहेगा, अब ये नहीं बदलेगा। अल्लाह ताला उनको कहते हैं फ़अख़ज़नाहुम बग़ततम वहुम ला यशऊरून। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर हम उनको सडनली, उनको हम पकड़ते हैं। वी सीज देम, सडनली, अचानक, जबकि दे डिड नॉट परसीव, जबकि वो सोच भी, when they were unawares, इन अदर वर्ड्स इट नेवर अकर्स टू देम कि हमें डिस्ट्रक्शन भी होगी। वो समझते हैं हमारा फुल कंट्रोल है इस वक्त, जो अल्लाह ने हमें दिया है। चाहे वो माने चाहे नहीं माने कि अल्लाह ने दिए, लेकिन वो पता है हमें फुल कंट्रोल है, हमें सब कुछ मिला हुआ है। ना हम कभी मरेंगे, ना हमें पीछे कुछ हमें छोड़ने की फिक्र है, ना कुछ है, बस मूव ऑन।
پیپل آف مدین جو تھے ان کو ہم نے دیکھا، ان کو پہلے افلکشن ہوئی، ہارڈشپ ہوئی، پھر ان کو ایز ہوئی. ہم نے دیکھا نا شعیب علیہ السلام کی قوم کو، اور کیا ہوا، انہوں نے دونوں ٹیسٹ فیل کر دیا، ہارڈشپ میں بھی فیل کیا، ایز میں بھی فیل کیا. تو یہی فیکٹ ہے جو کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، مجھ کو بھی اور آپ کو بھی. ہم اس آیت سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم اس آیت سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں وارن کیا جا رہا ہے کہ اپنی سچویشن کو ایسیس کرو، اپنی سچویشن کو ایویلویٹ کرو، اپنی سچویشن کو دیکھو، اس کو پرکھو. ہمارے پاس اس وقت کیا ہے؟ ٹرائل آف ایڈورسٹی ہے میرے پاس، اور یا کہ میرے پاس ایفلوئنس ہے. اس سے میرے اندر ایک الرٹنس آئے گی، مجھے ایک سینس آف فیئر آئے گا. اور اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہم رسپونڈ نہیں کریں گے، اور اگر ہم جو بھی ہو رہا ہے اگر بہت ایفلوئنٹ ہو گیا تو دل میں ڈر ہونا چاہیے ہمیں. نہیں ہوگا تو پھر ہم غلطی کرتے رہیں گے، ہم ظلم کرتے رہیں گے، اللہ کی پنشمنٹ کو پکارتے رہیں گے. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ will never do injustice to anyone. یہ ہمارا ایمان ہے. اگر یہ ایمان ہمارا نہیں ہے تو ہم تو مسلمان ہی نہیں رہے. اللہ will never do injustice to anyone. اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ڈیوائن ٹرائلز جو ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے دو چیزوں کے لیے بیسیکلی ہوتے ہیں، ایک صبر اور ایک شکر. جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو صبر کرنا، جب گریٹیچیوڈ، جب ہمارے پاس ایفلوئنس ہوتا ہے تو گریٹیچیوڈ یا شکر. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم ریکور کر بھی جاتے ہیں، سمجھے کہ ہماری ہارڈ شپ آئی، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہمارے اوپر ہارڈ شپ آئی، اس کے بعد ہم ٹھیک ہو گئے، ہمارے پاس ایفلوئنس آ گیا، بہت غریبی آ گئی، پریشانی آ گئی، سب کچھ، اب ہم بالکل ٹھیک ہو گئے. اٹ ڈز ناٹ آلویز ریفلیکٹ کہ ہماری اسپرچولی ہماری ریفارمنٹ ہوئی ہے، ہم اسپرچولی ریفارم ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم امیر ہو گئے تو ہم اسپرچولی بھی، ہم اللہ کی نظر میں بھی اچھے ہو گئے. ہیڈلیسنس جو ہے نا، غفلت، وہ ہماری ڈسٹرکشن کا ایک اہم کڑی ہے، سمجھ لیں. جب ہم ہیڈلیس ہو گئے، غفلت، ہم میں غفلت آ گئی، ہماری ڈسٹرکشن ہے. اللہ کی بلیسنگ کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا ہے، کیونکہ اللہ کی بلیسنگ اگر فار گرانٹیڈ لیں گے، شکر گزار نہیں ہوں گے، تو اٹ ول لیڈ ٹو ڈسٹرکشن. اٹ کین بی ویری ڈینجرس. آیا نمبر 96. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَلَوْ and only if، ولو کاش، جیسے ہم کہتے ہیں کاش، ان that اہل القرى that the people of the cities آمنوا had believed، واتقوا and they had been conscious of Allah، feared Allah، متقی ہوتے. اتقا یتقی اتقاؤن فارم 8 ہے. واتقوا لفتحنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان لاتے اور اگر فیئرفل آف اللہ ہوتے، کانشیس آف اللہ ہوتے، تو اللہ کہتے لفتحنا، we would have، surely we would have opened علیہم upon them. فتح سب کو معلوم ہے، فتح یفتح فتح، یعنی جب فتح کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک شہر، ایک ملک میں جاتے ہیں، ایک شہر میں جاتے ہیں، وہاں آپ کہتے ہیں ہم فتح یاب ہو گئے، تو آپ کہتے ہیں اس کو وکٹری ہے. وکٹری کا مطلب یہاں کے دروازے کھل گئے ہمارے لیے. فتح الباب، جیسے کہ اس نے دروازہ کھولا، یا فتح، آپ کسی کو کہہ رہے ہیں افتح الباب، دروازہ کھولیے، تو دروازہ کھلنے کو بھی کہتے ہیں، اور برکات کھلنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ ایمان لاتے، if they had believed and they were conscious of Allah، لفتحنا، we would surely have opened. کس چیز کو اوپن کرتے؟ علیہم upon them برکات. برکات کیا ہے؟ blessings من السماء والارض، from the skies and the earth. اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور وہ تقوی اختیار کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان سے اور زمین کی. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں بٹ they denied. کذبا یکذبو تکذیبن، they denied. اب یہ آپ دیکھیں اگین، آپ دیکھیں فارم 2 ہے، کذبا نہیں ہے، کذبو، یعنی کہ وہ بینٹ اپون تھے ڈینائی کرنے کے لیے. So وَلَكِنْ كَذَّبُوا but they denied فَأَخَذْنَاهُمْ so we seized them again بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ for what they used to earn. اب جو انہوں نے خود ارن کیا، یکسبون کا کیا مطلب ہے؟ یکسبون جو انہوں نے ارن کیا، کاف سین با، کسبا یکسبو کسبن، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کماتے تھے. یعنی کہ جو پکڑا اللہ نے، کیوں پکڑا؟ ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کی ایکشنز کی وجہ سے. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کاش کہ یہ لوگ، یہ ان پیپلز آف دیز سٹیز، اگر یہ سنسیئرلی بلیو کر لیتے ان دیئر ہارٹس، ان کا ایمان اگر مضبوط ہوتا اور ان کے ایکشنز، اعمال صالح اگر ان کے ہوتے، اور ان کو تقوی ہوتا اللہ کا، بہت آؤٹ ورڈلی ایز ویل ایز انورڈلی. تقوی کہتے ہیں ہاں ہونا، یہاں پر ہے تقوی.
اور وہ چیزیں چھوڑ دیتے جو ان کو منع کیا گیا. تو اللہ کہتے ہیں اللہ ان کے اوپر بلیسنگز ہی بلیسنگز کر دیتے ہیں, برکات. اور برکات کا اصل مطلب کیا ہے؟ برکہ. ہم تو سمجھتے ہیں نا بلیسنگز, ہم کہتے ہیں برکت ہو گئی اس میں, او میں نے کھانا پکایا اس میں برکت ہو گئی, اتنے لوگوں نے کھا لیا. اٹ مینس گڈنس وچ کیپس آن ملٹیپلائنگ. برکات کا مطلب ہے جو ملٹیپلائی 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 کرتا جاتا. بلیسنگز اپون بلیسنگز, آپ سب برکات کے اوپر برکات آتے رہتے ہیں. اردو میں جیسے ہم کہیں گے برکت کے اوپر برکت. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اوپر آسمان سے بھی بھیجتے. کیا بھیجتے اللہ تعالیٰ؟ اسکائز سے رین بھیجتے. رین سے کیا ہوتا ہے؟ بارش سے کیا ہوتا ہے؟ پھول پھل, سبزی, گرین, سب کچھ پھر بڑھتے. تو جس کی وجہ سے ارتھ سے, کہتے ہیں نا آسمان سے اور زمین سے, دونوں طرف سے ان کی جو, ان کو بھی سسٹین کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے لائف سٹاک کے لیے بھی. مطلب ان کے لیے سب کچھ ہوتا, برکات ہی برکات ہوتے. اور ان کے لیے کیا ہوتی؟ پھر پراسپیرٹی ہوتی, بہت ان کے پاس خوشحال ہوتے. کوئی چیز ان کے پاس ختم ہی نہیں ہوتی, وہ تھکتے بھی نہیں, ایگزاسشن بھی نہیں ہوتی. مطلب یہ برکات ہے نا. ہم تو برکات کو بہت چھوٹے ٹرمز میں لے لیتے. پھر اللہ تعالیٰ لیکن کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے تو جھٹلایا, دے ڈینائڈ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بھیجا؟ پینلٹی بھیجی, کیلیمٹی بھیجا, ان کے اوپر سے بلیسنگز کو ہٹا لیا. اور پھر یہ کہا کہ اس لیے کہ وہ یہ کما رہے تھے یکسیبون, وہ جو کما رہے تھے, یعنی کہ انہوں نے خود اپنی پنشمنٹ اپنی کمائی, کیونکہ وہ اللہ کو ڈس اوبے کر رہے تھے. اور یہ جو پنشمنٹ تھی, ایک اور مجھے تفسیر میں بہت اچھا لگا, وہ کہہ رہے تھے دس از اونلی پارشل ریکمپینس آف their ڈیڈس. یہ صرف تھوڑی سی پنشمنٹ ہے اس دنیا میں جو ان کو ملی. ادروائز اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا تھا؟ اف ہی ور ٹو پنش فار آل دیٹ دے ہیڈ ارنڈ, he would not have left a single living being on the face of the earth. یہ تفسیر کتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ پوری طرح ان کو سزا دیتے تو کوئی بھی نہیں رہتا. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایمان اور تقوی دونوں بہت امپورٹنٹ ہے, اور دونوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری لائف میں اور ہماری لائیولیہڈ میں, ہماری سسٹیننس میں برکات ہی برکات ہوتے ہیں. اور ہم یہ لرن کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پرومس کرتا ہوں کہ اللہ فتحنا علیہم برکات, تو یہ اللہ کی ڈیوائن پرومس ہے. اس پرومس میں صرف فزیکل نہیں ہے, اسپرچل بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ فزیکلی ہم گرو کر گئے, اسپرچولی ہو سکتا ہے ہم بہت پیچھے رہ جائیں. تو ہمیں فزیکل گروتھ بھی چاہیے اور اسپرچل گروتھ بھی چاہیے, ہماری روحانی غذا بھی ہمیں چاہیے. صرف ہمیں اچھا نہیں رہنا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ آ گیا. اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی جب کولیپس کرتی ہے, جب ختم ہو جاتی ہے, وہ کیا کرتی ہے؟ آفن وہ اپنی, ان کی جو اسپرچل ڈیکے ہوتی ہے, ان کی اخلاقیات سے بھی گر جاتے ہیں, اور اسپرچل اس سے بھی, روحانی اس سے بھی گر جاتے ہیں. اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں, دوبارہ سیکھتے ہیں کہ اللہ کی جو جو پنشمنٹ ہے وہ کبھی بھی انجسٹ نہیں ہو سکتی. اٹ از ناٹ رینڈم, کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اٹ از ایز اے ریزلٹ آف واٹ یو ارن. جو آپ اپنے ایکشن سے آپ ارن کرتے ہیں, یہ اسی کا ریزلٹ ہے. یہ ایک کریٹیکل قرآنک کانسیپٹ ہے کہ ہماری ایکشنز اور ہماری کانسیکوینسز جو ہیں وہ لنکڈ ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ اپرچونٹی دیتا ہے, ہر پنشمنٹ سے پہلے ہر بندے کو اپرچونٹی دیتا ہے. اور فیٹس جو ہیں, ہماری جو ڈیسٹنیز ہیں, وہ کب سیل ہوتی ہیں؟ ایز اے کانسیکوینس آف ہماری ڈینائل اور ہماری ریجیکشن. جب ہم اللہ کو ڈس اوبے کرتے ہیں, جب ہم چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں, اللہ کی بلیسنگز کو ڈینائی کرتے ہیں, اور ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اگر ہم بلیو کریں اور اللہ کے میسیجز کو ڈینائی نہ کریں, اگر ہم گاڈ فیئرنگ ہو, اگر ہم متقی بن جائیں اور کیئرلیس نہ رہیں, تو اللہ کیا کرے گا؟ آسمانوں اور زمینوں سے ہمارے لیے بلیسنگز نکالے گا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا, ہمیں شعور ہی نہیں ہوگا. فرام ابو اینڈ فرام بینیتھ. اور یہ پرومس کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو کیا اللہ غلط پرومس کرے گا؟ نعوذ باللہ. اللہ کا پرومس ہمیشہ ٹرو ہوتا ہے. لا تخلف المیعاد. اللہ تعالیٰ کبھی بھی, اللہ تعالیٰ کو ہم لا یخلف, اگر ہم اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں لا یخلف المیعاد. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان ہمارے لیے ایک اسٹرانگ موٹیویشن ہے, اور یہ ہمیں ایک ہی گول کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے کہ ہم اللہ کے پاور سے ہم اپنی اسٹرینتھ نکالیں, دنیا کی نہ سوچیں. جو اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں وہ کریں, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ کریں, کسی سے بھی نہ ڈریں. آیا نمبر 97. افا امن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. حمزہ ہے. افا امنا, do then feel secure. Do a یعنی do question mark ہے, for then امنا feel secure. امنا کس ہے؟ امنا یأمنو امنون, حمزہ میم نون, یعنی to feel secure یا to feel safe. Do then feel secure or feel safe اہل القرى, the people of the cities.
اب یہ ویسے جنرل ہے، پیپل آف دا سٹی سب کے لیے. ان یاتیہم، دیٹ کمز ٹو them اتا یاتی اتیانن، عطا یا دیٹ کمز ٹو دیم باسنا، آور پنشمنٹ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا پنشمنٹ، آور پنشمنٹ. کیا وہ سیف فیل کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارا پنشمنٹ آئے گا؟ بیاتن، بیاتن کیا ہے؟ نائٹ، رات کو. وہم نائمون وائل دے آر سلیپنگ، نائم یعنی سونے والا، جب وہ سو رہے ہوں. دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. ڈو دین فیل سیکیور اور سیف دا پیپل آف دا سٹیز دیٹ کمز ٹو دیم آور پنشمنٹ ایٹ نائٹ وائل دے آر سلیپنگ. اردو میں ہے اور کیا بے خوف ہو گئے، کیا امن میں فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. اس کا لفظ تفسیروں میں سب میں بے خوف لکھا تھا، بے خوف ہو گئے یعنی ان کو فیئر ہی نہیں ہے، بستیوں والے، اس سے کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے گا جبکہ وہ سو رہے ہوں گے. افا امینہ جو ہے ایک ریٹوریکل کوشچن ہے، یعنی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیا تم سیف فیل نہیں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ نو ون شوڈ فیل سیکیور، نو ون شوڈ فیل سیف فرام Allah's پلان. اور باسنا اللہ تعالیٰ اپنی پنشمنٹ کو کہہ رہے ہیں سیویئر پنشمنٹ. اور بیاتن کا مطلب ہے رات ہے، میں نے آپ کو ابھی بتایا. اور رات کا کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ رات کو ہر بندہ جو ہے وہ انپریپیئرڈ ہوتا ہے، وہ انپریپیئرڈ ہوتا ہے. وہ ہم نائمون، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سو رہا ہوتا ہے. جب سو رہا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ ہیڈ لیس ہوتا ہے، فزیکلی بھی وہ سو رہا ہوتا ہے اور اسپرچولی بھی. آپ دیکھیں کہ نیند میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں جب گہری نیند میں ہوتے ہیں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ عذاب آ سکتا ہے کیا. لیکن ہم یہ سیکھ رہے ہیں نا کہ ڈیوائن پنشمنٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے، کیا وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ کسی ٹائم رات کو بھی آپ زلزلے کو ہی دیکھ لیں. ابھی تو دن کو آیا لیکن رات کو بھی کتنی دفعہ آتا ہے. کسی طوفان کو دیکھ لیں، آگ لگنے کو دیکھ لیں، کوئی بھی چیز دیکھ لیں، کوئی بھی چیز جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے ان ایکسپیکٹڈلی اینی ٹائم آ سکتی ہے. اینڈ اسپیشلی جب ہماری ہیڈ لیسنس پیک پہ ہوتی ہے، سوتے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ایک ڈسیپشن ہوتا ہے کمفرٹ کا. میں آرام سے سو جاؤں، مجھے نیند آئے گی، میں آرام سے اٹھوں گی، میری تھکن دور ہو جائے گی، اللہ مجھے گہری نیند دے دے. سب کچھ کرتے ہیں لیکن ایک ہماری ڈسیپٹیو کمفرٹ ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں وہ کمفرٹ جو ہے دے رہا ہوتا ہے اللہ ہمیں. لیکن کوئی بھی ورلڈلی سیفٹی جو ہے وہ ہمیں گارڈ نہیں کر سکتی اللہ کی ڈگری سے. اگر اللہ ہم پہ کوئی بھیجے گا، نعوذ باللہ کوئی عذاب بھیجے گا، ہم اس سے اسکیپ نہیں کر سکتے. سیکنڈ چیز جو ہے آیا 98 میں اللہ تعالیٰ، وہ تو رات کا تھا. دن کا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون. او امینا، اور اس میں افا تھا، دین اس میں اور ہے، اور felt secure یا feel secure اہل القرى the people of the cities ان یاتیہم، same words ہیں، that comes to them بأسنا our punishment دوہن. دوہن کیا چیز ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا دوہا کا ٹائم، دن کا ٹائم، فور نون کا ٹائم، ان دا فور نون. وہم یلعبون، یلعبون کس سے نکلا ہے؟ لعبا سے، لام عین با، لعبا یلعبو لعبن، ٹو پلے. جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، جب وہ، اب کھیلنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاکی کرکٹ فٹ بال ساکر کھیل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں میں مست ہیں، ہم اپنی چیزوں میں انوالوڈ ہیں. تو لفظ لعبہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یوز کیا کہ پلے کے وقت ہم جو ہے امیوز ہو رہے ہوتے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں، ہم ڈائیورٹڈ ہوتے ہیں، ہم کسی چیز کی نہیں سوچتے ہیں. اردو میں ہے یا کیا بے خوف ہو گئے، یا کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے اس سے کہ آ جائے ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. دوحا کا بتایا جیسے آپ کو فور نون. فور نون کا مطلب یہ کہ جب دنیا کی ایکٹیویٹیز ہیں، دنیا کی ورلڈلی انگیجمنٹس ہیں، جتنے بھی ہمارے کام ہیں وہ بالکل ہائی پہ ہوتے ہیں اور سب کے سب بزی. آفس والے بزی ہوتے ہیں، ہر چیز والے بزی ہوتے ہیں. پکانے والی کہتی ہیں چلو ہم صبح پکا لو، جاب پہ جانے والے جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ لائک یو آر بزی، فون کرنے چلو صبح کر لو، ہر کچھ. یا لبون کا مطلب ہے پلینگ، جیسے بتایا. اس کا مطلب یہاں پر ہے کہ دوحا یعنی دن کے وقت، فور نون کے وقت، دوپہر کو پھر بھی لوگ سوتے ہیں نا، کھانے کے بانے کے بعد دوپہر کو سوتے ہیں، لیکن جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے، دوپہر سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، فور نون کا ٹائم ہوتا ہے، وہ انجوائمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے اور ہیڈ لیسنس کا ٹائم ہوتا ہے. ہر بندہ جو ہے ڈسٹریکشن میں ہوتا ہے. اٹ از اے سمبل آف بینگ لاسٹ ان ورلڈلی ڈسٹریکشنز، آپ سمجھ لیں. تو یہ آیت جو ہے بیلنس کر رہی ہے پچھلی آیت کو. یعنی کہ جب ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں اور ہم تبھی بھی ہم سیکیور نہیں ہوتے ہیں اللہ کے عذاب سے. اور اگر ہم دن کو ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں تو بھی ہم بچ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے. ہم اوبلیویس نہیں ہو سکتے، ہم اس کو ہم ہیڈ لیس نہیں ہو سکتے، ان اویئرس نہیں ہو سکتے.
تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں، وی لرن دیٹ پنشمنٹ may descend even when we are actively living our best lives. ہم اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم اس وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ دعا کا ٹائم ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت اللہ کی ذکر میں ہیں، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس وقت بس عیش کر رہے ہیں؟ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈلی ڈسٹریکشنز جو ہے وہ ہمیں بلائنڈ کر سکتی ہیں، ہمارے سولز کو، آنکھوں کو بلائنڈ نہیں کریں گے، ہمارے سولز کو بلائنڈ کر دیتی ہیں۔ کس چیز سے؟ فرام دا اسپرچل ریالٹی۔ اور ہماری جو نیچر جو ہماری ایک ہے نا، ڈسیپٹیو نیچر ہے، کہ ہماری تو یہ ڈیلی روٹین ہے، میں تو روز صبح اٹھ کے یہ کرتی ہوں، پھر یہ کرتی ہوں، پھر میں جم جاتی ہوں، پھر میں یہ دیکھتی ہوں، پھر میں ٹی وی دیکھتی ہوں، پھر میں اپنا ڈرامہ دیکھتی ہوں، پھر میں رات کو یہ کرتی ہوں، پھر مجھے کوئی کہیں نہ کہیں دعوت ہوتی ہے وہاں جاتی ہوں۔ مطلب جو کچھ بھی آپ سوچ لیں، I'm not targeting anybody, I'm not saying about myself, I'm just saying کہ generally ایک ڈیلی روٹین ہوتی ہے، وہ ہمیں جو ڈوم ہمارے اوپر جو پنشمنٹ آنے والی ہوتی ہے اس سے ہم کو وہ اکثر ہم کو بھلا دیتی ہے اس چیز کو۔ پھر آیا نمبر 99 میں، افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اب ایک پھر آئے، ڈڈ دے دین فیل سیف، ڈڈ دے دین فیل سیکیور، افامنوا، ڈڈ دے دین فیل سیکیور مکر اللہ فرام دا پلان آف اللہ۔ جب ہم انسان کے لیے یوز کرتے ہیں مکر، اٹ از نیگیٹو، اور یہ مکر کر رہا ہے، یہ پلاٹ کر رہا ہے، یہ پلان غلط کر رہا ہے، یہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے۔ لیکن جب اللہ وہی ورڈز ہمارے لیے یوز کرتا ہے مکر، مکر کا مطلب ہے ہز پلان، مکر یمکرو مکرن، میم کافرا، کوئی پلان، کوئی تدبیر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈو دے دین فیل سیکیور فرام دا پلان آف اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، but no one feels secure from the plan of Allah illa except القوم الخاسرون، the people who are the losers۔ تو افا امینو کو آپ ذرا غور سے پڑھیں، اچھا میں دو چیزیں بتا رہی ہوں۔ افا امینو یعنی یہ پاسٹ ٹینس ہے، امینو دے، ڈو دے، ڈڈ دے دین فیل سیکیور، یہ پاسٹ ٹینس کا ہے۔ اور پھر جب اللہ کہ فلا یأمن مکر اللہ، یأمن مکر اللہ فعل مضارع، یہ فعل مضارع ہے، آپ دیکھیں، نو ون فیل سیکیور، فلا یأمن، نو ون فیل سیکیور۔ تو آمینو اور آمنا میں دونوں میں تھوڑا ڈفرنس ہے، یأمنو ایک ہے آمینو اور ایک ہے یأمنو۔ تو اردو میں ہے کہ آپ وہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی چال سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پلاننگ سے، یا اللہ کی جو بھی ہے پلاننگ ہے، تدبیر ہے، بس بے خوف ہوتے ہیں اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو قوم الخاسرون ہیں۔ سو اسی لیے جب ہم تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ مکر اللہ، مکر اللہ، مکر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا پلان، مکر اللہ اللہ کا پلان، اللہ کی تدبیر، اور یہ ڈسیپشن نہیں ہو سکتی۔ یہ ڈسیپشن، اللہ کا جو پلان ہے، اللہ کی جو تدبیر ہے، اٹ کین ناٹ بی ڈسیپشن، اٹ کین ناٹ بی ڈسیپٹیو، رادر اٹ از واٹ، اٹ از ڈیوائن کاؤنٹر ایکشن، بیوٹیفلی ریٹن۔ یہ تفسیر میں جب میں نے دیکھا کہ اٹس ڈیوائن، اللہ کی طرف سے، اور کاؤنٹر ایکشن، یعنی جب ہم ایک چیز کرتے ہیں اس کا کاؤنٹر ہے، اس کے بدلے میں ہے۔ یہ کس چیز کو ریفر کرتا ہے؟ اس چیز کو ریفر کرتا ہے کہ جو ان سین ہے اور جو پرفیکٹ آرکیسٹریشن آف کانسیکوینسز، اٹ از ریفرڈ ٹو ایز ان سین اینڈ پرفیکٹ آرکیسٹریشن آف کانسیکوینسز، مینیفیسٹیشن اور پلاننگ اینڈ مینیفیسٹیشن آف کانسیکوینسز۔ یعنی کہ جس نے غلط کیا اس نے غلط بھگتا، اس کو اس نے خراب ہوتا۔ They did wrong and yet they were not scared of Allah's punishment۔ تو اگر کوئی بھی یہ فیل کرتا ہے کہ میں سیکیور ہوں اللہ کی پنشمنٹ سے، ان ریالٹی اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس کا مجھے بدلہ ملے گا، ریکویٹل آف ڈیڈس میں وہ مانتے ہی نہیں ہے، they don't believe۔ And if we do not believe in the messenger in the true sense، یعنی جن لوگوں نے نہیں بلیو کیا تھا، جو نہیں بلیو کیا وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ ٹرولی قوم الخاسرون تھے۔ they were the people who were truly bankrupt، خاسرون، دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی، دونوں میں لوزرز تھے۔ they are the ones who forget divine power۔ تو ہم اس سے یہی سیکھ رہے ہیں نا، ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ اللہ سے سیکیور ہم نہیں ہو سکتے، اللہ کی پنشمنٹ سے ہم سیف نہیں ہو سکتے، اللہ کے غصے سے ہم اپنے آپ کو سیف نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو سیف ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم ڈسیپشن میں ہیں، اینڈ وی آر ایروگنٹ، وی آر ناٹ ہمبل۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نعوذ باللہ۔ ریئل لوزرز کون ہیں؟
جو اپنے آپ کو ڈیلوٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیسیو کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈس اوبیڈینٹ ہوں گے تو کیا، ہم ابھی ڈس اوبیڈینٹ ہو جائیں گے پھر ہم معافی مانگ لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اللہ، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہمارے پاس ایک شیلڈ ہے، ہمارے پاس ہم کہتے ہیں ہم تو کلمہ گو ہیں، ہمیں اللہ تھوڑی ہے تو کافروں کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا۔ دا ٹروتھ از کہ اویئرنیس آف اللہ پاور جو ہے نا، وہ ہم کو کس چیز کو لیڈ کرنا چاہیے؟ تقوی، ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہیوملٹی آنی چاہیے، اور اگر یہ ہمارے اندر ہیوملٹی آ جائے، ہمبلنس آ جائے اور تقوی آ جائے، اللہ ہم سب کو دے، اللہ ہمارے دلوں کو ہمبل کر دے، ہمیں تقوی دے دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے دلوں کو خوف ملے گا، ہمارے ہارٹس میں جو ہے وہ فیئر انسٹل ہوگا، ہمیں کبھی بھی ہم اللہ کی ڈیوائن پنشمنٹ سے اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھیں گے۔ وہی قرآن میں آتا ہے حسب کہ آپ کیا آپ گمان کرتے ہو کہ آپ ایمان لے آؤ گے اور پھر اس کے بعد آپ ٹیسٹ نہیں کیے جاؤ گے؟ ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے، ہمیں ہر وقت یہ نہیں کہ ڈر میں رہنا چاہیے۔ لو، ہوپ، فیئر، سب چیزیں ساتھ، لو میں نے کہا، ہوپ اور فیئر تینوں چیزیں میں ہمیں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ کو ہم نے لو کرنا ہے، اللہ سے ہوپ کرنا ہے، ایکسپیکٹ کرنا ہے، لیکن فیئر بھی رہنا ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہی سوچنا چاہیے کیا پتہ ہمارے اوپر اب کوئی آزمائش آ جائے، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو جو ہماری بلیفس ہیں وہ نہ چلی جائیں، اور اگر ہماری بلیف میں ہم خراب ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، تو آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ آزمائش میں دین سے دور چلے جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا، شیخ بلو بتا رہے تھے، کہتے ہیں ہر وقت یہ دعا آپ پڑھیں، اور ہم پہلے سے ہم پڑھتے تھے، شیخ فقی نے بھی بتایا تھا، شیخ بلو بھی بتاتے ہیں، اور یہی ہے کہ اللہم اعنی فی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، یہ پڑھیں۔ لیکن ایک اور دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کرنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی مقلب القلوب، ہارٹس کو کنٹرول کرنے والا، ہارٹس کو الٹا سیدھا کرنے والا، مطلب مقلب چینج کرنے والا، وہ چینجر آف دا ہارٹس آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بیٹر، اس کا اس میں کنٹرولر لکھا تھا لیکن چینجر زیادہ اچھا۔ میک مائی ہارٹ ایڈیئر فرملی ٹو یور ریلیجن، میرے دل کو آپ کے دین کے لیے مضبوط کر دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، میں نہیں کہتی کہ پورا دن آپ یہ پڑھتے رہیں، لیکن اس دعا کو اپنے دعا میں شامل کر لیں۔ ہمیں اسٹرائیو ہارڈ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی میجرز ہیں ہم تمام میجرز لیں ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے فرام دا ایول اینڈ فرام ٹرائلس، نو میٹر ہمارے فیتھ کی لیول کیا ہے، نہ میں آپ کو جج کر سکتی ہوں نہ آپ مجھے جج کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے، وی شوڈ نیور فیل سیکیور اینڈ نیور فیل سرٹن کہ میں اسپرچولی بہت اونچی ہوں۔ اب میرے لیے بہت مشکل ہے، سچ کہہ رہی ہوں آپ کے سامنے اقرار کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی ہوں، میں پڑھا رہی ہوتی ہوں، آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میرا تقویٰ بہت ہے، میں پڑھا رہی ہوں، میرے پاس علم بہت ہے، اور مجھے کتنی فرینڈز ہیں جو کہتی ہیں آپ کو بھی رونا آتا ہے، آپ کو بھی یہ ہوتا ہے، آپ تو اتنے ایمان والی ہیں۔ میرا ایمان کس کو معلوم ہے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، میرا اللہ جانتا ہے، لیکن میرا دل جو کمزور ہے وہ ہے، میرا ایمان میں کہتی ہوں مضبوط ہے، میرے بیلیفز مضبوط ہیں، میں اللہ سے ایکسپیکٹ اچھا کرتی ہوں، میں اللہ سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اللہ آزمائش میں بھی ڈال سکتا ہے، اور لوگ ڈالے، اللہ تعالیٰ ڈالے گا آزمائش میں، لیکن ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہمیں مزید آزمائشوں میں نہیں ڈالے۔ میری ایک فرینڈ ہے، وہ مجھے کہتی ہے آپ اتنا ہنستے ہنستے پڑھاتی تھی، اب آپ پڑھاتے پڑھتے آپ رو پڑتی ہیں، یہ رونا کوئی بات نہیں، یہ رونا میرا اس لیے رونا نہیں ہے کہ میں کسی بات پہ رو رہی ہوں، یہ اللہ کے خوف کا رونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، ہم ایروگنٹ نہیں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمبل رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمبل رکھے، اور ہمارے ہارٹس کو بھی فرم رکھے، مضبوط رکھے، اور ہمیں ٹیسٹ اور ٹرائلز اور آزمائشوں سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آیا نمبر 110، سوری آیا نمبر 100، اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، اولم، would it not، یہدی گائیڈ، ہدا یہدی ہدایتن، ہدایت کو کہتے ہیں، رہنمائی کو بھی کہتے ہیں، ہا دال یا روٹ لیٹرز ہیں، اولم یہدی للذین یرثون الارض، would it not guide للذین those who یرثون الارض، those who inherited the earth، آپ یہ وراثت کا بھی پڑھ چکے ہیں، واو را سا، ورثا یرثو وراثتن، وراثت کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، اسی کے ورڈز ہیں، ورثا یرثو وراثتن، یعنی کہ would it not guide those who inherited the earth من بعد اہلها، after its people، جو اس کے لوگ تھے، previous people تھے، اس کے بعد inherit کیا، that allow نشاء، that if we willed،
असबनाहुम बिजुनुबिहिम, वी कुड एफ्लिक्ट देम फॉर देयर सिंस। क्या उनको ये समझ नहीं आ रही? शाह यशाउ मशीअतन, ये तो आपको मालूम है कि जब अल्लाह चाहे विल करे। असाबा, सौब, साद वाव बा, असाबा युसीबु इसाबतुन, मुसीबत, एफ्लिक्ट, कैलेमिटी। क्या ये बात वाज़ेह नहीं हुई उन लोगों को? क्या इस बात से लोगों ने रहनुमाई नहीं ली जो जमीन के वारिस बनते हैं, कि इनके बाद जो वहां थे, उनके बाद जो वहां थे, कि अगर हम चाहें तो उन्हें पकड़ लें उनके गुनाहों के सबब। ये भी नोट करें, हम पकड़ लें उनके गुनाहों के सबब। वनतबउ अला कुलूबिहिम, एंड वी पुट अ सील on their hearts, upon their hearts, फहुम ला यस्माऊन, so they do not hear. नतबउ, तब यतबउ, तबउन, तबाइन यानी सील लगाना, और यस्माउन यानी सुनना, सीन मीम आइन, समा यस्माउ, समउन। और हम मोहर लगा दें उनके दिलों पर, फिर वो ना सुन सकेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं हम मोहर लगा देंगे उनके दिलों पे मोहर लगाएंगे, सुन नहीं सकेंगे। वर्ड्स देखें, अल्लाह की चॉइस। अवलम यहदी, अल्लाह ताला जो शायद स्टार्ट ही करते हैं तफसीर में है, क्या ये इनफ नहीं था कि उनको गाइड करें, उनकी रहनुमाई हुई? डिडंट वी मेक इट क्लियर टू देम? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये उनको, इनके लिए इनफ नहीं था कि वो सीख लें इस बात से? यरिसून अल अर्द, यानी जो लोग, जो कौमें तबाह हो गई, उनके बाद हम दूसरी कौमों को लेकर आए जिन्होंने इनहेरिट किया। इनहेरिट का मतलब ये वो इनहेरिट नहीं कि माँ बाप फौत हो जाते हैं तो हमें जायदाद मिल जाती है। ये वो इनहेरिटेंस है लैंड की, यरिसून अल अर्द, जमीन उन्होंने इनहेरिट किया, क्योंकि पेरिश नेशंस पेरिश हो गए, उसके बाद उनकी बारी आई। असब नाहुम बिजुनुबिहिम, इट इज अ रिमाइंडर कि सिंस जो है, असब नाहुम, हम उसको मुसीबत में डालते हैं किसकी वजह से? बिजुनुबिहिम, फॉर देयर सिंस, यानी सिंस जो है वो डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन लाते हैं। अल्लाह ताला हमारी अटेंशन दिला रहे हैं हमें कि जो आजकल के करंट नेशंस हैं, जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ दोज नेशंस हो गए जो पास्ट अवे, वो नेशंस तो अब नहीं है ना, पेरिश नेशंस थे, खत्म हो गए। अब जो नेशंस है उनके बाद की नेशंस है, क्या ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं? क्या इनकी समझ में नहीं आता है कि जो डिस्ट्रक्शन आया था पुराने लोगों पे, जो पेरिश हो गए, वो उनके गुनाहों की वजह से आया था? येट दे आर डूइंग द सेम थिंग्स, अभी भी हम वही चीज कर रहे हैं जो उन लोगों ने किया जो तबाह बर्बाद हो गए। क्या हम रियलाइज नहीं करते कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो हमें यही सजा दे सकता है? क्योंकि यही उसका तरीका था पहले भी जनरेशन्स के साथ, जिन्होंने गुनाह किया, जिन्होंने डिनाई किया, जो अल्लाह ताला ने क्या कर दिया उनके ऊपर। हमें भी कह रहे हैं अल्लाह ताला नतबउ अला कुलूबिहिम, यानी कि उनके हार्ट्स को जो है वो सील कर देते हैं। और हार्ट्स को सील करने का मतलब क्या? स्पिरिचुअल सीलिंग ऑफ द हार्ट। इस हार्ट को कोई सील ऐसे तो नहीं कर सकता, वो तो डॉक्टर ही कर सकेगा, वो मर जाएंगे हम। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल सीलिंग ऑफ द हार्ट। और क्यों है? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एरोगेंट थे और रिजेक्ट कर रहे थे। और हार्ट को सील करने का, स्पिरिचुअली सील करने का मतलब क्या है? फाहुम ला यस्माऊन, इसलिए कि उनकी स्पिरिचुअल फैकल्टी खत्म हो जाती, हियरिंग की। तो वो हियरिंग का मतलब ये कान से सिर्फ हियर करना नहीं होता, उसको मतलब है दिल से समझ। जब हमें कुछ कह रहा है, अभी मैं आपको कुछ कह रही हूं, तो क्या आप सिर्फ इस कान से सुन के इस कान से निकाल रहे हैं? नहीं, आप लोग इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने अंदर रिटेन कर रहे हैं। You are listening with your ears, but it's coming to your heart. You are listening with your heart. It is your spiritual listening. मीनिंग कि वो किसी एडवाइस को या किसी रिमाइंडर को वो लोग हीड ही नहीं, वो लोग सुन ही नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला उनको अलर्ट कर रहा है कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनको, अल्लाह ताला उनको ये भी बता रहा है कि वो कोई भी हीड नहीं पे कर रहे हैं। और अगर अल्लाह ताला उनको साइंस बता रहा है और फिर भी वो रहनुमाई नहीं ले रहे हैं, गाइड नहीं हो रहे, गाइडेड नहीं हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको पनिश करेगा, उनके दिलों पे मोहर लगा देगा। और फिर कोई भी गुडनेस उन तक नहीं पहुंच सकी थी, वो सुन भी नहीं सकेंगे, समझ भी नहीं सकेंगे। दे कैन नॉट हियर व्हाट विल बेनिफिट देम, रादर वो अपने अगेंस्ट एक प्रूफ एस्टेब्लिश कर लेंगे। हम इससे क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि हिस्ट्री जो है एक हमारे लिए वार्निंग है। या हम उससे हीड लेंगे, या हम उससे सीखेंगे, और या वही मिस्टेक्स हम रिपीट करेंगे हिस्ट्री से। और हम ये भी सीखते हैं कि जब हम कंटिन्यूअसली, जब हम एक सिन में रहते हैं, तो हमारे दिल डिसेंसिटाइज हो जाती है। ये भी पहले मैं आपको कह चुकी हूँ कई दफा। और अल्लाह ताला हमारे हार्ट्स को उसी वक्त सील करता है जब खुदा ना खास्ता हम रिपीटेड रिजेक्शन ऑफ ट्रूथ करते रहें। ये आयत हमें अलर्ट करती है कि अल्लाह ताला की जो माइट है, अल्लाह ताला का जो पावर है, वो हमें किसी वक्त भी, ये तमाम आयतें जो हमें किसी वक्त भी पनिशमेंट में डाल सकता है। जब हम सोए हुए हो, जब हम जाग रहे हो, जब हम बेखबर हो, ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हो, और या हम अपनी दुनिया के एंजॉयमेंट में गुम हो।
اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ٹیسٹ سے گزرے ان کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھیجا اس میں دو قسم کے ٹیسٹ سے. اب کوشچن یہ آتا ہے، ڈو دا پیپل آف دا پریزنٹ جنریشن، میں اور آپ نہیں ویسی جنرلی کہہ رہے، فیل سو سیکیور کہ وہ ازیوم کرتے ہیں کہ اللہ ان کی جو مائٹ ہے، اللہ کا جو پاور ہے ان کو اسٹرائک نہیں کرے گا when they are totally unaware. ہاں وہ لوگ امیون ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد. ڈو دے فیل سو امیون کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رات کو ان کو اسٹرائک نہیں کر سکتا؟ ڈو دے فیل سو امیون کہ جب وہ بالکل ہی دن کے ٹائم بھی یہ نہیں کر سکتا؟ یعنی کہ رات کو تو پاور لیس ہو جاتا ہے بندہ. ایون اگر ایک مچھر بھی آپ کے اوپر آتا ہے تو آپ کو ہٹانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں. کچھ بھی چیز آئے آپ ایسے کرتے ایسے کرتے، آپ مچھر کو بھی نہیں مار سکتے نیند میں. اس نیند میں کیا اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ یو کین ناٹ ایون ریپیل اے اسمال انسیکٹ. تو جب کہ ایک انسان کیسے پریونٹ کرے گا اللہ کے اسٹرائک کو، جب کہ کوئی ہیومن بینگ کتنا بھی الرٹ ہو، کتنا بھی اسٹرانگ ہو، کدھر کا بھی بادشاہ ہو، کسی کا بھی کنگ ہو، کسی کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہو، وہ پریونٹ نہیں کر سکتا. تو کیا وہ لوگ سیکیور فیل کر رہے ہیں کہ براڈ ڈے لائٹ میں بھی جب وہ ہیں، کیا وہ اتنے ایبزاربڈ ہوتے ہیں اپنے فن میں کہ وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو بھائی کون کرے گا؟ کیسے وہ ریزسٹ کر سکے گا اللہ کے اسٹرائک کو؟ نہیں کر سکتا. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اللہ کا لا آف نیچر جو ہے وہ سیٹ ان آپریشن ہو جاتا ہے. ایک دفعہ جب ہم غلطیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی سزا ہمارے لیے لکھنا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری سب ہماری غلطی نہیں، ہمارے گناہوں کی، اور وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتی. جو اللہ کے جو پلانز ہیں دے ول ٹیک پلیس، دے ول ٹیک پلیس اکارڈنگ ٹو ہز ول، ہز وزڈم، ہز نالج. تو کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمیں. اور ہم کیسے سیف فیل کر سکتے ہیں جبکہ ہماری ہارٹس اگر سیل ہو جائیں، خدا نہ خواستہ، ہم سن بھی نہیں سکیں گے، سوچ بھی نہیں سکیں گے، گائیڈنس بھی نہیں لے سکیں گے. تو جو ارلیئر کمیونٹیز تھیں ہمارے لیے وہ سفیشینٹ وارننگ ہے. ہمیں ان سے گائیڈنس لینا ہے. ہماری جو فالس سیکیورٹی ہمارے دماغوں میں ہے نا، ان کو ہٹا دینا ہے. ہمیں بینیفٹ کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہانیاں دی ہیں قرآن میں. یہ صرف قصے کہانیاں نہیں، یہ ہمارے لیے لیسنز لرن کرنے کے لیے. اگر ہم اللہ کے ول کو سبمٹ کریں گے تو اللہ ہمیں کیا پرومس کر رہا ہے کہ ہمیں پراسپیرٹی دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آسمان سے بھی زمین سے بھی. ابھی ٹائم ہے، آیا نمبر 101 کرتے ہیں. تلک القرآن نقص یہ ایکچولی کنیکٹڈ ہے، ان کو میں چھوڑ نہیں سکتی کہ دو آیتیں اور کر لیتے. تلک القرآن نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. بہت سیم ورڈز ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. تلک القرآن دوز ور the cities. اچھا تلکا کا لفظ کیوں یوز ہوا ہے؟ تلکا مطلب ہوتا ہے فیمنن کے لیے، اور قرا کیا چیز ہے؟ قریہ، قریہ بھی فیمنن ہے. لیکن اگر یہ فیمنن نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی ہوتا کیونکہ نان ہیومن ہے. آپ کو یاد ہے یہ گرامر؟ اب آپ دوبارہ سے اگر یہ گرامر کا کورس کر لیں گی یا پرانے لیکچر سن لیں گی تو آپ کو پڑھ دیں گے تل کا کس لیے یوز ہے. اگر نان ہیومن، غیر عاقل اگر کوئی چیز ہے اور اس کے متعلق پلورل اپ ہے تو اٹ بیکمز فیمنن سنگولر، کیونکہ تل کا کیا ہے؟ سنگولر بھی ہے، فیمنن بھی ہے. اور قرا کیا ہے؟ پلورل ہے. تو تلک القرا دوز ور دا سٹیز نقص علیک من انباہ. نقص یعنی قصہ ہم سناتے. قصہ، قصہ یا قصو، قصہ سن و قصن دونوں ہیں، قاف صاد صاد. ہم نے قصص النبین کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ اس میں یہ سب ہم نے بہت اچھی طرح سیکھا تھا کہ قصہ کیا چیز ہے، قصتن کیا چیز ہوتی ہے. تلک القرا کہ دوز ور دا سٹیز نقص وی ریلیٹ ٹو یو، یہ ہم آپ کو قصہ سناتے علیکا ٹو یو، upon you من انبائها with some of their news. پورا پورا نہیں ہے، some of their news من انبائها. یہ وہ بستیاں ہیں ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں جن کے کچھ حالات، پورے پورے نہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ and certainly came to them their messengers بالبينات with clear proofs. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا but not they were to believe، ایمان نہیں لائے. بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلَ because کیوں؟ because in which they had denied before. ریزن کیا تھی؟ because they had denied before. جب انہوں نے پہلے ڈینائی کر دیا اب اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. یقیناً، اور یقیناً لے کر آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے اس چیز پر جسے انہوں نے جھٹلا دیا تھا پہلے. کذالک یتبع اللہ، وہی ورڈز ہیں کذالک، لائک دس یتبع اللہ puts a seal اللہ اعلیٰ قلوب الکافرین upon the hearts of the disbelievers. کافر آپ سب کو معلوم ہے اس طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ دلوں پر کافروں کے. تو یہ کون سی سٹیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ دوز ور the cities، ان کو کیا، what happened to them، وہ کیوں پیرش ہو گئے.
اور اس میں لیسنز ہے ان لوگوں کے لیے جو ریفلیکٹ کریں گے، اس میں ایڈوائس ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کانشیس ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انفارم کرتے کہ نیٹ آؤٹ کم کیا ہوا آف پٹنگ دوز کمیونٹیز ٹو ٹرائل۔ اللہ تعالیٰ کچھ فیکٹس ہمیں بتاتے ہیں، ان کی فیتھ کی، ان کی ڈس بلیف کی بتا رہے ہیں، ان کے ایمان اور ان کے کفر کی ہمیں بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے نیچر کیسا تھا۔ اور اٹ واز کلیئرلی ریویلڈ بائی اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یہ باتیں، غیب کی باتیں کیسے پتہ چلیں کہ اتنے صدیوں پہلے یہ قومیں جو ہیں یہ تباہ کیوں ہوئی تھی؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کوئی سورس تو نہیں تھا، یہ تو اللہ نے ہی بتایا، تو اٹس کلیئر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انفارم کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے کہ میسنجرز آئے ان کے پاس، ڈس بلیورز کے پاس، اور ان کو بلایا جس چیز جس میں ان کی بہتری تھی، جس میں ان کے لیے فائدہ تھا، اور اللہ نے ان کو سپورٹ کیا ود میریکلز، کلیئر سائنس اور ٹروتھ بتانے کے لیے، لیکن انہوں نے بینیفٹ نہیں کیا، انہوں نے اویل ہی نہیں کیا، اس سے کچھ فائدہ ہی نہیں اٹھایا، اور انہوں نے لائی کیا ان کے اگینسٹ، اپنے فطرے کے اگینسٹ بھی لائی کیا نا۔ ہماری فطرت کیا ہے کہ ہم حق کو سمجھیں، توحید کو سمجھیں، لیکن دے کنٹینیو ٹو ریجیکٹ دیئر میسیجز، جبکہ ان کے پاس بینات آ گئی تھی، کلیئر پروفس آ گئے تھے۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے کہ نو میٹر کتنا بھی کلیئر ایویڈنس آف دا ٹروتھ ہوگا، اٹ ول ناٹ لیڈ سچ پیپل ٹو اڈاپٹ ٹرو فیتھ، وہ ایمان نہیں ایکسپٹ کریں گے۔ اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جن کے پاس، ان لوگوں کے پاس لیک آف پروف نہیں تھا، لیک آف ٹروتھ نہیں تھا، وہ انہوں نے اپنے ہارٹس اور مائنڈس کو کھولے ہی نہیں تھے، وہ گائیڈنس لینا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ ہمارے پاس بھی یہی ہے نا، ہمارے پاس سب کچھ، ایک قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، پوری سننا موجود ہے، حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں۔ ہم کہہ دیتے نہیں اگر ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں عمل، ہم سیکھ لیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا ہمیں آتا ہے، ہمیں پتہ ہے قرآن میں کیا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے قرآن میں کیا ہے۔ آپ سچ سچ بتائیے، آپ سب جو میری بہنیں ہیں، کیا آپ لوگ اس کلاس سے کچھ سیکھ نہیں رہے ہیں؟ کیا مجھے اور سیکھنے کو نہیں مل رہا ہے؟ تو ان کے پاس جو تھا، ان کا نیچر ہی ایسا تھا کہ وہ ریسیو کریں گے بھی تو وہ رسپونڈ نہیں کریں گے، وہ ریسیو کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کا فطرہ جو ہے اس کو تو، جب فطرہ اپنا ایک ہے ایکسیپٹ کرنے کا ٹروتھ کا، تو پھر جتنی بھی ریولیشن آتی ہے وہ تو ہمیں اس سے ری انفورس ہو جانی چاہیے۔ ہمیں حدیث ہم سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی میں ریپیٹ کرتی ہوں یہ فطرے والی حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رپورٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نو چائلڈ از بورن، کوئی بچہ بھی بورن نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے نیچرل انسٹنکٹ پہ نہیں ہوتا ہے، اپنے ٹرو فطرہ پہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کو جوز بنا دیتے ہیں، کرسچن بنا دیتے ہیں، میجین بنا دیتے ہیں۔ مطلب ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اپنے فطرے پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایز این اینیمل ڈیلیورز اے چائلڈ with limbs intact, do you detect any flaws? As an animal delivers a child with limbs intact, do you detect any flaws? نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ صحیح مسلم میں۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ ایک سیل بنا دیتا ہے کافروں کے دل پہ، ایک سیل لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ کس لیے لگاتا ہے؟ ایز اے پنشمنٹ۔ جب وہ ریفیوز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سیکھنا ہی نہیں، گائیڈڈ نہیں، تو اللہ سیل لگا دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ میں ان پہ ظلم نہیں کر رہا ہوں، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ آخری آیت پڑھتے ہیں، وما وجدنا، کیونکہ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وما وجدنا لأکثرہم من احد وإن وجدنا اکثرہم لفاسقین، وما وجدنا and not we found لأکثرہم most of them من احد ٹو اینی کووننٹ، ٹو اینی کووننٹ کا مطلب لوئل ٹو اینی کووننٹ، ہم نے کسی کو نہ پایا ان میں سے عہد کا پابند، کسی بھی عہد کا پابند نہیں پایا۔ ناٹ وی فاؤنڈ فار موسٹ آف دیم، آپ اس میں لوئل ایڈ کر دیں ٹو اینی کووننٹ، they were not abiding by any covenant، ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو عہد کا پابند۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقُونَ، and indeed when indeed یا indeed نہ بھی ڈالیں، وجدنا we found اکثرہم most of them لفاسقین، فاسق defiantly disobedient، فسق یفسق فسقن، بلکہ ہم نے پایا اکثروں کو ان میں سے فاسق، بہت ہی نافرمان۔ ان ادر ورڈس، ان لوگوں نے adhere نہیں کیا ٹو دیئر کمٹمنٹس، جو بھی ان کی کمٹمنٹس تھی۔ ہم اس وقت عہد کی بات کر رہے ہیں، کوئی عہد، کوئی کووننٹ، کوئی پلیج کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگوں نے اپنی جو بھی کمٹمنٹس کی، ان لوگوں نے اس کو اگنور کیا، ان لوگوں نے اس کو ایڈھیئر نہیں کیا، ان لوگوں نے اس کو پورا نہیں کیا، کمٹ پہ لوئل نہیں رہے وہ لوگ، انہوں نے اگنور کیا ان انسٹرکشنز کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اب یہ کمٹمنٹ جو مینشن ہوئے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کون سا کمٹمنٹ، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی کمٹمنٹس۔
پہلے بھی آپ یہ کر چکے ہیں جب ہم نے شروع کیا تھا سورہ المائدہ، اس میں اوفو بالعقود، کہ آپ کے جو کمٹمنٹس ہیں ان کو آپ پورا کرو۔ کون کون سی کمٹمنٹ؟ ایک تو وہ کمٹمنٹ ہے میثاق، جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ایوری سنگل سول کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لائنز میں سے نکال کر ان سے پوچھا کہ کیا الست بربکم، کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا قالوا بلا، آپ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ایک تو وہ میثاق تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کمٹمنٹ جو ہمارے ایمان کے لیے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم بڑے ہوتے ہیں، ہمیں لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم بڑے ہوتے ہیں، کان میں اذان دی جاتی، پھر ہم بار بار اپنے ایمان کو ریجوینیٹ بھی کرتے ہیں، ہم کہتے بھی ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گوئے لا الہ الا اللہ ایک دوسرے کو بولتے رہتے ہیں۔ اس ایمان کو، اس کمٹمنٹ کو ہم پورا کر رہے ہیں ہم بھی۔ ہمارے فور فادرز نے بھی یہی کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم میسنجرز کو فالو کریں، اللہ کے میسنجرز کو فالو کریں گے۔ پھر کیا ہوا، وہ جنریشنز آتی گئیں اور ڈیویٹ ہوتی گئیں۔ موسٹ پاسٹ نیشنز جو ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے کووننٹ کو توڑ دیا، انہوں نے میسنجرز کو ریجیکٹ کر دیا اور ڈس اوبیڈینس میں رہے اور سن میں رہے۔ سکسیسو جنریشنز آتی رہیں اور وہ سلولی اینڈ گریجولی ڈیویٹ ہوتی گئیں، انٹل ایک وقت آیا کہ ٹوٹل اب وہ آل ٹوگیدر گون آؤٹ آف دا فولڈ آف اسلام۔ اوبیڈینس کو بالکل نہیں، بلکہ وہ جاہلیہ کے دور میں دیو گون بیک ٹو اگنورینس۔ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اگنورینس کے دور میں ہیں۔ وٹ ایور دا کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ یہاں بول رہے، کسی بھی عہد کا جو اللہ تعالیٰ نام لے رہے، دا فیکٹ ریمینس کہ موسٹ آف دا کمیونٹیز اللہ کہتے ہیں دے ڈیڈ ناٹ ابائڈ بائی دیئر، دے فالوڈ دیئر اون ومس، انہوں نے اپنے ومس کو، انہوں نے اپنے ڈیزائرز کو فالو کیا، اپنے پلیجز کو نہیں انہوں نے کمٹ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں آیت سے وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے اکثروں کو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ کیا تھے، وہ لوگ فاسق تھے، وہ فاسق تھے، کہ میں نے میسنجرز بھیجے، میں نے کتابیں بھیجی، میں نے کمانڈ ان کو کیا، میسنجرز نے ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو اوبے کیا، ان کی گائیڈنس کو لیا؟ بہت کم لوگ۔ اکثرهم جو تھے وہ فاسقین تھے، زیادہ لوگ تو، کم لوگ جو تھے وہ بلیسڈ تھے، اوبے کیا، زیادہ لوگ جو ہیں they turned away from guidance۔ اللہ کے الفاظ ہیں، میرے اور آپ کے نہیں ہیں۔ they were too arrogant to follow، کہ میسنجرز جو ہمیں بول رہے ہیں ہم ان کو فالو کریں۔ they deviated from Allah's faith and from their original commitment۔ انہوں نے اپنے ونز، اپنے ڈیزائرز کو اور اپنی کمٹمنٹس کو بہت ونز، مطلب میں وین ڈیزائرز کو فالو کیا اور کمٹمنٹس کو بہت لائٹلی لیا، اللہ کی گائیڈنس سے دور ہو گئے، کرپشن میں چلے گئے، ٹرانسگریشن میں چلے گئے، حد سے نکل گئے، تو اللہ نے ان کو پنشمنٹس بھیجی۔ یہ ڈسٹرکشن میرے لیے اور آپ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے لیسن فار آل نیشنز دیٹ پرسسٹ ان کرپشن، ابھی بھی ڈس آنیسٹی اینڈ ایروگنس، ان سب کا یہی انجام ہوگا۔ میں اللہ پروٹیکٹ اس، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس قسم کے فیت سے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے تقوی کو بڑھا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو اعمال صالح کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں دنیا اور آخرہ کی کامیابی دے، اور خاص کر آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، عذاب قبر سے نجات دلا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب و کتاب جنت الفردوس دے دے، آمین۔ کویسچنز پلیز۔ کسی نے ایک کویسچن بھیجا ہے لیکن میں نے وہ پڑھا نہیں ہے ابھی، ٹیکسٹ میں نہ بھیجیں پلیز، آپ کویسچن کر لیں۔ کس نے کویسچن بھیجا تھا؟ ساجدہ آپ نے بھیجا تھا کوئی کویسچن؟ آپ کویسچن کر لیں۔ السلام علیکم۔ میں وہ گرامر آپ جو پہلے لیے تھے لیسنز، اس کے لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسٹرب دا کلاس، تو میں جسٹ آئی نیڈ دوز گرامر کے لیکچرز یا کلاسز جو آپ نے لیے تھے، اس کا لائک آئی وانٹ ٹو ایکسس دو ٹھیک، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وہ فرام یہ دیم، ہوتا ہے کہ میرے پاس جو ہم لوگوں کا CIS اس ڈاٹ، لیے میں ادھر نہیں ڈالی۔ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، جو ہمارا تھا نا CISUrdu.com، تو پلیز روحینہ بیچ میں ابھی اور چیزیں جی نہ ڈالیں، یہاں پر ڈسٹربنس ہو جاتی ہے کلاس میں، تو اسی لیے وہ بھی نہیں پوچھ رہی تھی سوال۔ تو جو اس کلاس سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے تو اس وقت وہی کریں۔ تو جو جس طرح کے میں نے بھیجا تھا کسی کو، تو جی وہ جی جو اس کا جو لنک ہے نا، وہ ہے میں لکھ کر بھیج دیتی ہوں CISUrdu.com، لیکن کچھ لوگ اس کو ایکسیس نہیں کر پا رہے تھے، کچھ لوگ کر پا رہے ہیں۔ سب کے فونز ڈفرینٹ ہیں، سب کے لیپ ٹاپس ڈفرینٹ ہیں، اور سب کی جو لیپ ٹاپ کی جو اپ گریڈ ہوتی ہے وہ بھی کسی کی نہیں ہوئی بھی ہے، اپ ڈیٹڈ نہیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے تو اگر یوٹیوب کا آئی تھنک فاطمہ آپ کو مل رہا ہے نا ٹھیک؟ آر یو ایبل ٹو جی ایکسیس؟ جی، یا آئی ایم ایبل ٹو ایکسس، یس۔ تو فاطمہ یہ بتائیں گی کہ فاطمہ نے مجھے یہ تو بتایا کین یو کہ پلیز، ہاں یوٹیوب پہ جاتی ہیں آپ، اور یوٹیوب پہ جا کے فاطمہ آپ ذرا ان کو اسی پہ ڈال دیں یہیں پر کہ آپ کس طرح ایکسیس کرتی ہیں،
اور ٹھیک ہے. اور بھی مجھے کل کسی نے پرسوں بتایا کہ وہ بھی ایکسیس کر پا رہی ہیں. تو جو ایکسیس کر پاتا ہے. جو کبھی کبھی میں کھولتی ہوں بھیجنے جاتی ہوں تو وہ مجھ سے ہو ہی نہیں رہا ہوتا ہے. میں خود ہی مجبور ہو جاتی ہوں. تو انشاءاللہ آپ پرانی کلاسز جزاک اللہ. اٹینڈ کر لیں گی تو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے ساجدہ، اس میں ایک تو عربک 1، عربک 2، عربک 3، لیکن اس کے بعد پھر میں نے ایک کریش کورس کیا تھا ان عربک گرامر، وہ بھی کیا تھا. اور ہم لوگوں نے قصص النبین بھی پڑھا تھا. الحمدللہ جو اسٹوڈنٹ شروع سے وہ ساتھ وہ کیا سب اسی میں مل جائے گا. ایک دفعہ آپ گھس جائیں جی، گی نا میں تو تو سب. وہی کچھ اگر. جی جی جی، انشاءاللہ پھر میں I can follow those جو آپ بولتے ہیں نا فاسقون، وہ جو ڈفرینٹ فارم 2 فارم 3 وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. تو آئی تھنک آئی نیڈ ٹو سی لرن فرام دوز پریویس فارم والا تو لیکچرز، تو اس لیے. فارم 2 تو 1 یا 2 لیکچر تھے. وہ تو بہت ایزیلی میں آپ کو بھیج سکتی ہوں فارم والا. اچھا. اگر صرف آپ کو فارمز چاہیے کہ یہ کیا ہے تو وہ تو میں آپ کو بہت ایزیلی بھیج دوں گی. نہیں 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 ہوں نہیں، پورا گرامر لائک سمجھنے کے لیے ورڈ سب کچھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی کویسچنز پلیز؟ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. نسرین, my question. جزاک اللہ خیر. بھیا میں پوچھنا چاہ رہی تھی تو سارے نبیوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے قوم faced the annihilation and we learned that. Now my question is یہ اسٹاپ ہیئر. سارے نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نبیوں کے قصے بتائے ہیں قرآن میں، کچھ نبیوں کے نہیں بتائے ہیں. یو سی، جی تو وی ڈونٹ. my question is کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو ہے till the end, till فتح مکہ, the kuffar did not accept his message, right? So did they face any sort of نہیں of the وہ things آگے نا that we... مکہ میں، جب وہ مکے میں آگے فتح مکہ جب ہوا ہے تب تو سب لوگ آلموسٹ سبھی لوگ مسلمان ہو گئے. جتنے لوگ وہاں پر تھے آلموسٹ سبھی لوگ مسلمان ہو گئے تھے فتح جی جی, مکہ. I understand that, but what I am asking you is کہ اللہ ان کو اتنی مہلت دیے تھے کیا کہ وہ so the 23 years were completed with Fateh Makkah. So were they given that مہلت کہ 23 سال تک we don't know of any calamities befalling the Quraysh or the people of the Jahiliyyah. Yeah. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص uh, his people, I mean, they were his people. Yeah. I mean, was living among them. Yeah. So Allah restrained from any sort of calamities on the non-believing Quraysh. اللہ gave them time. ٹھیک ہے، مہلت تو اللہ سب کو دیتے ہیں نا. مہلت تو سب کو دی اللہ نے، لیکن اینڈ میں یہ ہوا کہ جو بلیو کر لیا جنہوں نے، جب سب بلیورز بن گئے تو پھر اس وقت there was no question of کہ اب ان کو سزا ملے. سزا مل چکی شروع میں ہی جب غزوہ بدر ہوئی، اس وقت غزوہ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، اور باقی جتنے بھی جو احزاب ہوئے اور جو بھی بیٹلز ہوئے، غزوات ہوئے، ان میں بھی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھو خود ہی ابو جہل کا آپ دیکھیں، ابو لہب کا آپ دیکھیں، آپ ان کا دیکھیں. جن لوگوں کو سزا ملنی تھی ان کو تو مل گئی نا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دیکھیں. تو اٹ از ناٹ کہ اف دے ور ریلیٹڈ ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور دے ہیڈ اے اسپیشل تو ان کو نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے. دوز ہو ڈڈ ناٹ بلیو ڈڈ ناٹ بلیو. ہند کو دیکھیں، ہند بھی تو مسلمان ہو گئی نا. تو ایسے جی لوگ جی جنہوں نے جو کیا تھا، ہندا جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس طرح سے ابو سفیان کو دیکھیں وہ ہو گئے. تو مطلب کہ دے فائنلی دے بلیوڈ. اور جب yes ہاں تو اسی لیے پھر کہتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس اب جو وہ وقت آ گیا ہے، اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب وہ دن آ گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اب جو سب کچھ چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور اب جو ہے آپ بس سمجھ لیں کہ اب دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا. تو اسی لیے پھر اس کے بعد پھر کوئی there was no point. لیکن اس کے بعد جو پھر بھی جو کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہوئے ہیں، جو ان کے جتنے بھی بیٹلز ہوئے ہیں آفٹر دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ود دا خلفاء، تو وہ بھی آپ دیکھیں ان میں بھی جن کو سزا ملنی تھی سزا ملی. جو بیٹلز ہوئے کہاں کہاں کانکر کر دیا انہوں نے پورا، کہاں سے کہاں تک، چائنا تک، روم تک. دیکھیں آپ یہ سب جو پھیلی ہیں، یہ سب تو صحابہ کے زمانے میں پھیلی ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یہ جو کمپلیٹ ڈسٹرکشن تھی نا، جیسے نوح علیہ السلام کی ہوئی، شعیب علیہ السلام کی ہوئی، فرعون کی ہوئی، ایسے ایسے ڈسٹرکشنز پھر نہیں ہوئے. اور وہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میری پوری، اچھا ہاں یہ مجھے یاد آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری پوری قوم کو جو ہے تو اس طرح سے کسی کلیمٹی میں نہ آپ وہ کریں.
تو نبی صلی اللہ جی علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی. آئی ول پٹ دیٹ دعا اوور ہیئر انشاءاللہ. اینڈ انشاء بیوٹیفل دعا. انشاء لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ نے ایک دعا نہیں ان کی مانی نا, کہ there will still be differences among the people. So there are یس. differences, yeah. وہ بھی اسی میں تھا. اور آپ کا کوئی سوال تھا کسی اور کا تھا جب فاطمہ پوچھ رہی تھی, کسی اور نے بھی سٹارٹ کیا بولنا؟ کس کا کوشچن تھا پلیز؟ روحینہ آپ کا کوئی کوشچن تھا؟ روحینہ کوئی کوشچن پوچھ رہی تھی یا کچھ ڈال رہی تھی؟ نہیں نہیں. کوشچن نہیں تھا، بس وہ کہہ رہے تھے کہ آج گلوبل کیا کہتے ہیں بوائے ڈے کچھ منا رہے ہیں، تو وہ تو چل ہی رہا ہے نا، وہ تو چل ہی رہا ہے نا. بس وہ ان چیزوں کو ابھی ہم اتنا نہیں ڈسکس کرتے کیونکہ ایوری بڈی نوز، روز سب کے میل میں آ رہا ہے، سب کے میل میں آ رہا ہے. تو وہ چیز. یہی تھا بس، اور نہیں کچھ. جزاک اللہ خیر. جزاک وہی ہے. جزاک اللہ خیر. اور آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے پلیز؟ ابھی ایک سوال میرا ہے، میں بھول جاتی ہوں بار بار، ریکویسٹ ہے بلکہ، کہ آپ لوگ پلیز ابھی جب ہم نے 6 کی ڈیٹ فکس کر لی ہے، ایک دفعہ پھر سے ایک دفعہ ہم نے کینسل کیا اپنی گیٹ ٹوگیدر کو، اب ہم 6 کو کیونکہ کیوں کینسل کیا کہ بہت سارے لوگوں کے نام نہیں آئے تھے. آئی وانٹ ایوری بڈی ٹو کم، پلیز آپ لوگ آئیے نا. کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ہم سب پرسنلی ملیں؟ اگر سال میں ایک ہی دفعہ مل رہے ہیں یا 2 دفعہ مل رہے ہیں، کب ہم ملے تھے؟ کتنے عرصے پہلے؟ گرمیوں سے پہلے ملے تھے. ابھی کتنے دن ہو گئے ابھی ہم کسی سے ملے ہی نہیں. تو آپس میں ملنا چاہیے نا. تو پلیز آپ لوگ اپنے نام دیں، کوشش کریں کار پول کر کے آئیں، اکٹھے آئیں. اور ابھی ہم صرف مینیو اور وینیو ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن آپ نام تو عطیہ کو بھیج دینا پلیز کہ اور ایبل ٹو کم آن دا 6th. کیونکہ 6th کو ہم رکھنا چاہ رہے ہیں. اگر میں نے آپ کو بتایا نا کہیں بھی نہیں ہوگا تو میرے گھر پہ ہوگا، کوئی بات نہیں، میرے گھر پہ سب آئیں گے، ہم کر لیں گے، کرسیاں مرسیاں سب انتظام کر لیں گے، ہو جائے گا. ایک فرینڈ ہے ہماری کلاس میں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر پہ رکھنا چاہتی ہوں، بٹ شی از ٹریولنگ رائٹ ناؤ. تو اسی لیے پھر میں، وہ آ جائیں گی تو اگر وہ رکھ سکیں گی ٹھیک ہے، نہیں رکھ سکیں گی تو ہمارے گھر پہ ہوگا انشاءاللہ. اور اگر اور کچھ نہیں ہوگا تو ماز پہ کر لیں گے. لیکن پلیز یہ ایک سال میں موقع ملتا ہے ہم لوگوں کو اکٹھے ہونے کا، اگر یہ بھی ہم لوز کر جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو پلیز اس کو میک اٹ پاسبل انشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ لوگ آپ جلدی سے بھیج دیں اسی ویک میں. ابھی آج کیا ڈیٹ ہے؟ 22 ہو گیا ہے، 2 ہفتے رہ گئے ہیں. تو پلیز اسی ویک میں آپ لوگ بھیج دیں سب کے سب. اور دور سے بھی آنے والے بھی بھیج دیں، سین ڈیگو والے بھی ہر فنکشن پہ تو آ جاتے ہیں، اس پہ بھی آ جائیں آ سکیں تو. اور جو ایل اے کاؤنٹی والے ہیں، کلیرمونٹ والے ہیں، ان کو بھی کہہ رہی ہیں. زوبی آپ بھی کوشش کریں، بیٹیوں کو بھی. کتنے بجے؟ یہ ابھی میں دوبارہ سے نوٹس ڈال دیتی ہوں. یہی جو ہماری کلاس ہوتی ہے نا ٹیوزڈے کو، جی جی. ٹیوزڈے کی کلاس جو ہوتی ہے تو اسی میں ہم جیسے کہ ہم رکھتے ہیں نا، کلاس ہماری شروع ہوتی ہے 11 بجے کلاس شروع ہوتی ہے، تو ہم یہی ٹائم رکھتے ہیں 11 11:30. اینڈ وی ٹرائی ٹو فنش بائی 1 o'clock اور 2 میکسیمم 2 o'clock. تو آپ کہاں رہتی ہیں؟ اینائم میں؟ میں ایناہائم ہلس میں. جی میں سب اینائم ڈال میں. دوں گی، اگر میرے گھر میں ہوا تو میں ایڈریس ڈال دوں گی، اچھا. جس کے گھر میں ہوا تو ان کا پھر ایڈریس ڈال دیں تو گے. ویسے اورنج کاؤنٹی کا ہی ہے اگر کسی جی کے جی، گھر ہوا؟ اتنی دور نہیں ہے، آپ آ جائیں گے. جب ہم روز ترقی کے لیے پہنچ جاتے تھے تو آپ بھی آ. ہاں نہیں نہیں میں پوچھ رہی تھی. ہاں کیونکہ لوگوں کی آپ سے ملاقات نہیں بھی ہے نا. اور انشاءاللہ روحینہ کے پاس تو کوئی بہانہ نہیں ہے، ادھر اتنی نزدیک رہتی ہیں. روحینہ ہے، عطیہ. عطیہ اس دفعہ کوئی بہانہ نہیں سے لگا، یو ہیو ٹو کم، اوکے، آئی ایم جسٹ سیئنگ اٹ پوائنٹ بلینک. فریدہ نے بھی آنا ہے انشاءاللہ، نفیسہ اور سعیدہ اور ماشاءاللہ یہ بشرا، یہ گروپ بہت اچھا ہے. بس اب میں ان کو اپنا فیوریٹ گروپ بنا لوں گی کہ یہ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں آنے کے لیے. میں نہیں آؤں Auntie, گی. in May, I'm not going to be here. I'm traveling. So, عطیہ تم کہہ رہی ہو ٹریول کر رہی ہو؟ گاڈ. gee, Auntie. تم نے لاسٹ ٹائم منع کیا تھا، اب تم پھر اس دفعہ منع کر رہی ہو. دس از. So May, this was like my before plan. So May, I was traveling. آپ لسٹ بنا لو، آپ کے ذمہ Okay. تو کام ہوتا ہے، آپ تو آگے ہیلپ کرتی ہو، آپ نہیں ہیلپ کری تو کون مجھے ہیلپ کرے گا یہاں. No. اور So, سینا، آپ لوگ، فاطمہ، سب لوگ پلیز اپنے نام بھیج دیجیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. اوکے. آپ پھر سے ایک ریمائنڈر ڈال دو نسرین. میں ڈالتی ہوں آج میں نے ڈالا. اچھا، یا آئی فورگاٹ کس کو میں بھیجی تھی لاسٹ ٹائم، سو دیٹس وائی. تو آپ پھر سے ڈال دو تاکہ وی کین کلک اینڈ دین جسٹ لیٹ عطیہ نو. امینہ کے گھر آئے تھے نا، وہی تھا لاسٹ ہماری گیٹ ٹوگیدر، امینہ کے گھر آئے تھے. نہیں وہ نہیں بول رہی ہوں، بفور آر کینسلیشن آف دس ون وی ہیڈ سینٹ نیمز، پھر کینسل ہوا وہ. ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے. عطیہ کا وہ نمبر بس بھیج دیں، عطیہ کا نمبر بھیج دیں. عطیہ، آر یو اسٹل ہیئر فار 1 week؟ gee, Auntie, gee. تو پھر عطیہ کین کلیکٹ، عطیہ پھر مجھے بھیج دے گی. پھر عطیہ نہیں کر پائے گی تو بشرا کر لے گی انشاءاللہ. بشرا آپ سے بغیر پوچھے کہہ رہی ہوں تو کوئی تو ہیلپ کرے گا نا، یا عطیہ یا بشرا. اور تو زہرا اسی. کو ہم، زہرا کو ہم امیجن کر لیں گے کہ زہرا ہمارے ساتھ ہے جی انشاءاللہ. اینی ٹائم، اینی ٹائم جزاک اللہ. جی انڈیا والوں انشاءاللہ. کو ہم کیا کریں، جب آ جاتی ہیں تو بہت. جب آئی تھی تو کتنا مزہ آیا تھا، ہم سب ملے تھے بے زہرا. شک بے شک. چلے پھر ہمیں ہمیں یہیں پہ ڈالنا ہوگا یس کمنگ اور ناٹ؟ نہیں نہیں پلیز اس گروپ میں نہ ڈالیں، اس گروپ میں ڈالتے میرے پھر. پاس تو اور کچھ نہیں ہے.
April 30th until like before that, if मैं anyone अभी can आपको send, भेजती I'll हूँ, just. मैं अतिया का नाम यहाँ भेजती हूँ और बुशरा का नाम भेजती हूँ, दोनों का भेज देती हूँ। आप लोगों किसी में से, दोनों के में से एक को आप भेज दें। टोटल नंबर जो होगा बुशरा और Like difficult. Someone will send her, someone will send me, so it will be so. राइट नाउ Send me. ओनली Okay, अतिया, send me. Send ओनली me. अतिया, 1 वीक ओनली अतिया, ठीक है ना? Up और to 1 वीक, 30th, up to 30th, I can do that. यस, और 30th तक हमें खत्म करना ही है, बिकॉज देन वी हैव टू अरेंज, वी हैव टू, अगर रेस्टोरेंट में रखना है वी हैव टू बुक द रूम, वी हैव टू डू एवरीथिंग, राइट? Yes. और अगर रेस्टोरेंट में होगा तो इट विल बी, लास्ट टाइम तो आपको याद है अस्मा सैयद ने, शी पेड फॉर एवरीबडी, क्योंकि उनकी बहन जहरा आई हुई थी तो उन्होंने सबके लिए पे किया, और सो स्वीट ऑफ हर। और पिछली दफ़ा मीना ने भी खुद ही अपने घर में रखा, मेरे घर में भी जब होता है तो मैं रखती हूँ। और लेकिन अब कोई रखना चाह रहा है अपने घर में, नहीं होगा तो वी कैन ऑलवेज डू अ डच, वहाँ जाके सब लोग, माज तो महंगा भी नहीं है, इंशाल्लाह माज सब कर लेंगे, ठीक है? ओके, सो सेंड योर नेम्स, आई पुट अतिया's name and I'll put the invitation again. तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।